القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں. اہلہ ہلال کی جمع ہے. ہلال کہتے ہیں نئے چاند کو. ہر روز نیا چاند نکلتا ہے. اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یعنی چاند گھٹتا بڑھتا ہے. یہ سوال اس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے؟ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس سوال میں یسألونک عن الأہلہ، چاند کی گھٹتی بڑھتی حالت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے عن الأہلہ، نئے چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. اب دونوں کو دیکھیں تو اگر پہلا معنی لیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتحال، یہ ایک سائنٹیفک سوال ہے، اور یہ اس دور کا ہے جب کہ سائنس اتنی ترقی نہیں کر چکی تھی. تو ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے حالات کی اور ان کے علم کی مناسبت سے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ باتیں ایسی کر دی جائیں کہ لوگ کہیں یہ تو ناممکن ہے. وہ سوال ایسا کریں کہ ان کے علم میں بھی نہ ہو اس کا جواب، نہ انہوں نے کبھی سنا ہو، نہ پڑھا ہو، نہ جانا ہو، اور ان کو جواب وہ دے دیا جائے جو خود وہ بول اٹھیں لوگ کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے اس کو. اس لیے یہ جو سوال تھا دونوں نوعیتوں کا تھا کہ نیا چاند یا چاند کی گھٹتی بڑھتی حالت. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا جواب اس طرح دیا ہے کہ اس دور کے لوگ جو ہیں وہ سمجھ پائیں. اور پھر اس کا تعلق صرف بتایا ہے کہ چاند جو گھٹتا ہے بڑھتا ہے اس کا تعلق کس سے ہے. اس کا تعلق ہماری ذات سے نہیں. چاند کا اثر ہماری ذات پر نہیں پڑتا، یعنی اس سے ہم کوئی امیدیں وابستہ کر لیں یا یہ سوچیں کہ چاند اگر پہلی کا ہو تو یہ ہوگا، اتنی تاریخ کا ہو تو یہ فائدے ہو سکتے ہیں اور نقصان ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایسی بے زبان مخلوق جو ہے، جامد، جو بول نہیں سکتی، تو ایسی مخلوق کا جواب جو دیا وہ یہی ہے کہ قل، کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ یعنی چاند جو نیا آتا ہے اور پھر اس کے بعد بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر ایک دو روز کے لیے غائب ہو جاتا ہے، پھر نیا چاند نکل آتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ ہی مواقیت للناس، یہ اوقات مقررہ ہیں واسطے لوگوں کے. مراد یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں جن میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چاند کی گھٹتی بڑھتی حالت کو لوگوں کے لیے مقررہ اوقات بنا دیے ہیں. مثال کے طور پر کچھ شرعی مسائل ہیں، احکام ہیں، ان کا تعلق اس چاند کے مختلف دنوں سے ہے، اسی سے مربوط ہیں. مثلا کہ حج کا وقت کون سا ہو، روزے ہم کب رکھیں، عید کب بنائیں. اسی طرح کسی بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اب وہ 3 ماہ کی جو عدت گزارے گی وہ 3 ماہ کون سے ہوں گے؟ یہی چاند کے. اسی طرح خاتون کو مینسز آتے ہیں تو یہ مینسز کے جو دن ہیں وہ بھی اس کو پتہ ہوتے ہیں کہ چاند کی فلاں تاریخ کو مجھے مینسز آئے تھے اور فلاں تاریخ کو بند ہوئے تھے. کئی مسائل ہیں
جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مواقیت للناس، لوگوں کے لیے مقررہ اوقات ہیں یہ. ہم لیٹرز لکھتے ہیں، اس میں بھی تاریخ لکھتے ہیں، تو اسلامی جو تاریخ ہے وہ چاند کی مناسبت سے لکھی جاتی ہے. تو اس لیے یہ مواقیت للناس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جعل اللہ الاہلۃ مواقیت للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کی گھٹتی بڑھتی جو صورتحال ہے یا نئے چاند جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں کہ لوگوں کے لیے مقررہ اوقات بن جائیں. تو آپ فرماتے ہیں فصوموا لرؤیتہ، لہذا تم چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند کو دیکھ کے روزہ چھوڑو، عید مناؤ. فإن غم علیکم، پھر اگر یہ چاند تم پر بادلوں کے پیچھے چلا جائے، یعنی اس پر بادل چھا جائیں، فعدوا 30 یوم، تو آپ فرماتے ہیں پھر 30 دن پورے کر لو. 30 کی گنتی پوری کر کے پھر اگلے دن تم عید منا لو. یہ طریقہ آپ نے بتایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب چاند کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقررہ اوقات بنا دیے ہیں، تو اسی چاند کو دیکھ کے ہی ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. کہ رمضان ایک دن ہم پہلے رکھیں اور دوسرے اسی محلے میں یا اسی علاقے میں کوئی دوسرے جو ہے نا وہ کہیں نہیں آج نہیں ہم کل رکھیں گے یا پرسوں رکھیں گے، آج کل دی عید نہیں پرسوں عید ہے، تو یہ گنجائش پھر نہیں رہتی. پھر ہم اسی چاند کو ہی ایک بنیاد بنائیں، دیکھیں گے تو روزہ رکھ لیں گے، نہیں دیکھیں گے تو روزہ نہیں رکھیں گے، بس اتنی سی بات ہے. جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے اس کی کوئی پہلی سے برتھ کوئی نہیں کرنی، یعنی اس کو پہلے سے ہی پیدا کر کے لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ اتنے گھنٹے بعد یا اتنی دیر بعد چاند کی برتھ ہو جائے گی اور وہ ہمارے علاقے سے نکلنے کے لیے تیار ہوگا، پیدا ہونے کے 2 منٹ کے بعد وہ رخصت ہو جائے گا. یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے اس کو، جب نظر آئے گا تو عید کر لیں گے، نہ آیا تو نہیں کریں گے. اس کا حل اللہ کے رسول نے بتا دیا، فعدوا 30 یوما، تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو. آپ فرماتے ہیں تو اختلاف تو اس صورت میں بھی ہو سکتا تھا نا، تو آپ نے جب گنتی کی بات کر دی تو بس کافی ہے. تو یسألونک عن الاہلہ، تو ایک تو یہ ہے کہ اوقات مقررہ ہیں ہم سب انسانوں کے لیے، اور پھر دوسرا ہے کہ والحج، اور یہ حج کے لیے بھی ہیں. مراد یہ ہے کہ اس کے کچھ مقررہ مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، جو آگے آ رہا ہے. لیکن لوگوں کو پہلے ہی سے پتہ ہوتا ہے کہ اگلے سال میں نے حج کرنا ہے، یا 2 ماہ بعد میں جا رہا ہوں حج پہ. آج کل اس لیے جانا چاہتا ہوں حج پہ کہ ہفتے 10 دن کے بعد حج شروع ہو جائے گا. لوگوں کو پتہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 تاریخ کو جو 9 ذی الحجہ ہے اس کے بعد لوگ کہیں جی میں ذرا حج کرنے جا رہا ہوں. نہیں. تو حج کے بھی اوقات مقررہ ہیں. اس سے حج کے وقت مقرر ہو جاتا ہے کہ یہ تاریخ ہوگی تو حج شروع ہو جائے گا، اور اس تاریخ کو حج ختم ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کا سوال کا جواب دیا جو سائنسی دور نہیں تھا، اس لیے اس کا تعلق، جواب کا تعلق صرف ان کے عمل سے رکھا ہے، بس آگے نہیں جانے دیا. پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں من اقتراب الساعۃ انتفاخ الاہلہ، قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نئے چاند جو ہیں وہ آپ کو ذرا پھولے ہوئے بڑے بڑے نظر آئیں گے. وَأَن يُرَى الْهِلَالُ اللَّيْلَةَ، اس کی نشانی یہ ہے کہ نیا چاند مثال کے طور پر آج رات نظر آئے اور لوگ دیکھیں تو لوگ دیکھ کے کہیں هو ابن لیلتین، یہ تو دوسری کا ہے. آپ یہ فرماتے ہیں، یہ معجم الطبرانی کی حدیث ہے اور صحیح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا ہے. ایک باریک چاند ہوتا ہے اور ایک چاند ایسا نظر آئے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو آج دوسری کا لگتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے.
وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نہیں ہے نیکی بے ان تأتوا الْبُيُوتَ کہ تم آؤ گھروں کو من ظہورہا ان کی پچھلی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقوی کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور آؤ تم گھروں کو ان کے دروازوں سے۔ اب ہوتا یوں تھا کہ لوگ سفر سے واپس آتے، عید کر کے واپس آتے تو کیا کرتے کہ گھر کے دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ جو دیوار ہوتی تھی گھر کی وہ دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوتے تھے۔ کہتے ہیں یہ بڑی نیکی ہے۔ یہ کچھ انصاریوں نے ایسے کیا، تھے وہ مسلمان مگر پتہ نہیں تھا ان مسئلوں کا، اور پرانا دور جو چل رہا تھا ان کا اسی پر عمل کر رہے تھے، پرانا عمل۔ تو اس عمل کو جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو اس میں بڑے اسٹرکٹ ہو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ گھر جس دروازے سے آئے ہیں اسی دروازے سے واپس جائیں، یہ تو وہی کام کر رہے ہیں پچھلے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو نیکی نہ سمجھو۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم بھی پچھلے اعمال کو یا پچھلی رسموں کو، رواج کو یا عملوں کو سمجھتے ہیں یہ بڑے نیک کام ہیں، ہمارے بزرگ یہ کرتے چلے آئے ہیں، تو اسی پہ اڑ جاتے ہیں، تو سمجھتے ہیں یہ نیکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا؟ نئے کپڑے پہن کے تم جاؤ اور عید پڑھو، اور جب واپس آؤ تو دیوار پھلانگتے پھلانگتے اپنے سارے کپڑوں کو ستیہ ناش کر بیٹھو۔ اور دوسرا یہ کہ پریکٹس نہ ہو تو دیوار پہ چڑھنے کی نہ ہو، وہ بھی مشکل، اور چڑھ کے اترنے کی نہ ہو، چھلانگ لگاؤ تو ٹانگ توڑوا بیٹھو۔ ہوتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے ایسے عمل سے، اور بندہ نیکی کمانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اس پہ اتنا اسٹرکٹ ہو جاؤ۔ بات یہ ہے کہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ واقعی ایک اچھا عمل ہے؟ ایک سمجھدار آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی دیکھے کوئی غیر مسلم یا مسلمان اچھا یہ کام کرتے ہیں تو کیا وہ ایسے اسلام کو قبول کرے گا؟ کہ میں گھر سے نکلا ہوں بڑے اچھے کپڑے پہن کے اور واپس آ رہا ہوں دیوار کچی پھلانگ کے نیچے اترا ہوں، زخمی بھی ہو گیا ہوں اور کپڑے بھی خراب کر بیٹھا ہوں، یہ کون سا دین ہے؟ اس دین پہ ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى بلکہ نیکی ہے جو بچے، جو ڈرے، جو تقوی اختیار کرے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ یعنی اللہ کا حکم آئے اس کو بندہ مان لے، اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے اس کو کرے، اور جس چیز سے روکے اس سے فوراً رک جائے۔ تو یہ بتایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا لہذا آؤ تم گھروں کو ان کے دروازوں سے، جو دروازے ہیں بس انہی میں آؤ جاؤ، بس کافی ہے۔ یہ کیا تکلفات ہیں؟ دین کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ دین کوئی ایسا عمل نہیں بتاتا کہ مسلمان اس کو کرے اور مصیبت میں پڑ جائے۔ تو اس لیے ایسے کام کو دین نیکی نہیں کہتا۔ بہت سے یہ بوجھ ہوتے ہیں جو انسان اپنی طرف سے اپنے اوپر لاد لیتا ہے اور کہتا ہے یہی سب سے بڑی نیکی ہے، اور یہی نیکی میں آج کر کے ہی چھوڑوں گا تاکہ میں اللہ کو خوش کر سکوں، جبکہ وہ نیکی نہیں ہوتی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور ڈرو تم اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے ویسے کرو، اور جس چیز سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ، اور پھر جاہلیت کی جو بقایا جات ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اب لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی جس روز تم رب کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے تو اس کو بھی خوشی ہو کہ یہ وہ میرے بندے ہیں، میں حکم دیتا تھا یہ اس کو کر ڈالتے تھے، جس سے روکتا تھا اس سے رک جاتے تھے، اور اسلام قبول کر کے انہوں نے جاہلیت کی جو رسمیں تھیں، رواج تھے، ان سے بھی منہ موڑا، ان کو بھی چھوڑ دیا۔ تو لہذا میں ان کو آج کامیاب قرار دیتا ہوں، اور ایسی جنت میں یہ داخل ہو جائیں، یہ ہمیشہ کے لیے رہیں اور اس کی نعمتوں سے محظوظ ہوں۔ یہ ہے وہ فلاح جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے کام کرو۔ پھر فرمایا وَقَاتِلُوا اور لڑو تم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے یقاتلونکم جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو۔
یہ پہلی آیت ہے جو مدینہ میں صحابہ کرام جب آئے مائیگریٹ کر کے تو اس وقت اتری، پہلی آیت جس میں لڑائی کی اجازت دی گئی۔ قتال اور جہاد یہ دو لفظ ہیں، یہاں قتال کی بات ہو رہی ہے، لڑائی، جنگ کرنا۔ قاتل یقاتلو، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں قتال۔ تو یہ قتال جو ہے مدینہ میں صحابہ جب آئے تو پہلی آیت اتری جس میں کہا گیا کہ تم اب لڑائی لڑ سکتے ہو، لیکن مشروط لڑائی ہے۔ کن سے؟ الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ مراد یہ کہ پہل تم نے نہیں کرنی۔ پہل اگر دوسرا کرے مخالف اور وہ تمہارے اوپر چڑھائی کرے تو اب یہ نہیں کہ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، اب تم لڑو ان سے، یہ لڑنا فرض ہے۔ تو یہ آیت اتری تو اسی آیت میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس پر عمل کرتے رہے، آپ قتال بھی کرتے رہے اور قتال سے رکتے بھی رہے۔ بہتوں سے بہت جو آپ پر چڑھائی کر کے آیا آپ نے ان سے لڑائی بھی لڑی، اور بہت جو دھمکیاں دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے رہے، آپ نے ان پر چڑھائی نہیں کی۔ کیوں؟ ابھی یہ حکم نہیں تھا کہ تم جا کے لڑائی لڑو۔ یہ سب ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں پہ چڑھائی کرتے ہیں، اور جب چڑھائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے مسلمان کے غیر مسلم بھی ہو، جب وہ دیکھے کہ یہ دشمن ہے میرا اور مجھ پہ چڑھائی کر رہا ہے تو میں نے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بھی لڑتا ہے، تو یہ لڑائی اس کی ناجائز نہیں ہے، کہ اس کو ہم واریر نہیں کہہ سکتے یہ جنگجو ہے، بلکہ وہ اپنے دفاع کے لیے لڑ سکتا ہے۔ تو یہ دفاعی لڑائی جو ہے یہ اس کا ذکر ہے، یہ اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، بدر، احد اور خندق۔ آپ ان تینوں کو دیکھ لیں، آپ مدینہ میں ہیں، آپ پر سارا دشمن اکٹھا ہو کے آیا ہے اور مدینہ کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ تینوں جنگیں جو ہیں دفاعی جنگیں لڑی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اسی آیت کے مطابق وقاتلوہم، اور ان سے لڑو۔ تو یہ بہرحال لڑائی آپ لڑتے رہے، کبھی رک جاتے، کبھی لڑتے، کبھی کہیں لڑتے اور کہیں دھمکیاں آپ کو ملتی تو آپ چڑھائی نہیں کرتے تھے ابھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ برات اتاری جس میں کہا براءۃ من اللہ ورسولہ، اور اس موقع پہ مسلمانوں کو کھل کے اجازت دے دی گئی کہ اب تم ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، یعنی پورے جزیرہ عرب میں جہاں کہیں بھی یہ تمہیں نظر آئے نا، ان کو مت چھوڑو۔ 4 مہینے ان کو دیتے ہیں، یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر یہاں سے نکل جائیں، اور اگر نہیں نکلیں گے تو مسلمانوں کو ہم اجازت دے رہے ہیں کہ مشرک جہاں ملے اس کو وہ مت چھوڑے، اسے قتل کر دے۔ تو بہرحال پھر یہ لڑائی جو ہے اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور مسلمان کو کہا کہ اب تم لڑو، یعنی پہلے دفاعی لڑائی تھی، اور پھر مسلمان جب مضبوط ہوئے تو مسلمانوں کو کہا کہ اب تم اس دین کو پھیلاؤ اور لڑو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پھر فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جو ہے نا مسلمانوں کے اندر چلتا رہے گا، یہ نہیں رکے گا۔ دوسرا مطلب ہے کہ مسلمان ہر دور میں اپنے آپ کو مجاہد بنا کے رکھیں، ان کے اندر جہاد کا جذبہ زندہ رہنا چاہیے۔ کہیں دشمن مسلمانوں کو کمزور سمجھ کے یا یہ سمجھ کے کہ ان کو لڑنا نہیں آتا، وہ خود تو تیاری کرتا رہے، خود تو اپنے ہتھیار بڑھاتا رہے اور مسلمانوں پہ نظر رکھے کہ مسلمان تو کچھ نہیں کر رہے۔ نہیں، مسلمان کمزور نہ ہو، دشمن کو پتا ہو کہ بھئی مسلمان بھی تیار ہیں۔ تو قرآن مجید میں بہت سی پھر آیات اتری جس میں مسلمانوں کو ہر وقت تیار کیا جاتا رہا، لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلی اجازت دی وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو۔
تو ایک ہوتا ہے قتال، دوسرا ہوتا ہے جہاد۔ قتال کا مطلب یہی ہے کہ دو بدو دست بدست دشمن کو سامنے لڑنا، یہ خاص مخصوص لفظ ہے اور لڑائی کے لیے ہے۔ اور جہاد جو ہے یہ جنرل ورڈ ہے، ایک عام معنی دے رہا ہے، جس میں یہ قتال بھی آ جاتا ہے کہ یہ بھی لڑائی جہاد میں شامل ہے، اور جہاد میں بہت سی اور لڑائیاں بھی ہیں، بہت سے اور جہاد بھی ہے۔ مثلا جہاد باللسان ہے کہ زبان سے بھی انسان لڑے دوسرے سے۔ وہ کس طرح؟ کہ حق بات کہے، دوسرے کو سمجھائے، اسلام کی حقانیت ثابت کرے، اور جو دوسرے ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں، مسلمانوں کو ملزم بنا رہے ہیں، دین کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے خلاف مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہو علماء کا جو دین کی باتوں کو سمجھتے ہوں اور بتائیں ان کو، اور مسلمانوں کو بیدار رکھیں۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ الزام ہے، ہم ایسے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک جہاد ہوگا۔ اور اسی طرح جہاد بالقلم ہے، قلم کے ذریعے سے وہ لکھتے ہیں اسلام کے خلاف، تو مسلمانوں کے اندر بھی ایک گروہ ایسا ہو جو ان کو جواب دے۔ وہ کتابیں لکھتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں، تو مسلمانوں کے اندر بھی ایک ایسا گروہ ہو جو ان کے جواب میں کتابیں لکھے، آرٹیکلز لکھے، میڈیا پہ آئے اور ان کو جواب دے۔ یہ بھی جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلم ہے۔ پھر اس طرح جہاد بالمال ہے کہ اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے، اس پیسے کے ذریعے مسلمان سوسائٹی کے اندر اسلام کی پروموشن اور فحاشی کی دوری اور غیروں کے نظریات کا مقابلہ پیسوں سے کرنا، یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں، وہ کریں گے، وہ پیسے بھی لگائیں گے، بندے بھی تیار کریں گے، لکھیں گے بھی صحیح، لیکن مسلمان ذرا تھوڑی سی انگڑائی لے کے ان سب کا جواب ایک دفعہ دے دے تو ان کو اتنا افسوس ہوگا کہ ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے، مگر اس ایک اللہ کے بندے نے ہماری ساری اس محنت پہ پانی پھیر دیا ہے۔ اس لیے یہ جہاد بھی بڑا ضروری ہے، جہاد بالمال۔ پھر اسی طرح ہمارا اپنا نفس ہے، نفس، دل میں بڑے خیالات آتے ہیں، خواہشات ابھرتی ہیں کہ لڑائی کیا لڑنی ہے یار، اپنا گھر بناؤ، بزنس کرو، آرام سے رہو، کیا یہ اس طرح کے کام کہ ہر وقت مسلمان جو ہے نا پریشان رہے۔ اور بھئی یہ پریشانی نہیں ہے، یہ حرکت ہے، مسلمان کا خون گرم رہتا ہے، اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو دبا کے انسان تیار رہے ہر وقت کہ ٹھیک ہے جی یہ تو گھر ہے نا، بھائی بیوی بچے ہیں، کوئی نہیں ان کے ضروریات میں پوری کر دیتا ہوں، مگر ذہنی طور پر میں خود بھی، میرے بچے بھی اور بیوی بھی سب تیار ہیں کہ دین کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا ہم کرنے کو تیار ہیں، جو قربانی دینا پڑی ہم دے دیں گے۔ تو جو نفس ہے اس کی خواہشات کے خلاف چلنا، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ پھر جہاد بالقرآن ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے بھی ہم نے جہاد کرنا ہے، یعنی قرآن کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے، ان لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں ان کا جواب قرآن مجید سے اور سیرت نبی سے دینا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جب ان کو جواب دیتے تھے تو قرآن مجید کی روشنی میں ہی دیتے تھے، تو وہی جواب ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ ان کے اعتراضات ہوں، سوال ہوں، الزامات ہوں، ان سب کا جواب قرآن مجید اور سیرت نبی سے دینا ہے، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ تو یہ سب جہاد ہے، جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد، وہ قتال ہوا، اور جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالنفس، اور جہاد بالمال، اور جہاد بالقرآن، یہ ساری جہاد کی قسمیں ہیں۔ یہ سارے جہاد میں
جو اہم بات ہے وہ قتال کی ہے۔ اس میں ہم مسلمان جب دیکھتے ہیں نا کہ غیر مسلم ہم پہ چڑھائی کر رہا ہے اور وہ بہت کچھ الزامات بھی ہم پہ لگا رہا ہے، تو اس وقت عام مسلمان کا خون کھولتا ہے، وہ کہتا ہے میں کچھ کر ڈالوں۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھیے، جہاد کے کچھ اصول ہوتے ہیں، لڑائی کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو لڑائی لڑنا آتی ہو۔ جدید ترین جو ہتھیار ہیں دشمن کے پاس، ان میں سے نہیں بلکہ آپ کے پاس جو ہتھیار ہے اس کے استعمال کا طریقہ آپ کو آتا ہو، ورنہ آپ کیا ہے اپنے آپ کو گاجر مولی کی طرح کٹوا دیں گے۔ تو اس کا پھر طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی فورس تیار کریں، اس فورس میں لوگ بھرتی ہوں، نوجوان، اور فورسز جو ہیں اپنی نوجوانوں کو ٹریننگ دے۔ اور اگر فورس میں نوجوان بھرتی ہو گئے ہیں اور وہ فوج تیار ہو گئی ہے، تو اب یہ فوج ہی ہے جس کو پوری قوم یہ اعزاز دے رہی ہے کہ آپ جہاد کریں۔ ہم اخلاقی طور پر، مالی طور پر، زبانی طور پر، دعاؤں کے طور پر آپ کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح اور بھی خدمت اگر ضرورت ہوئی تو وہ بھی قربان کریں گے۔ تو فورسز جو ہیں وہ مسلمانوں کی اپنی تیار ہونی چاہیے، اور جب کسی مسلمان ملک کی یا مسلمان حکومت کی فورسز اس کام کو سر انجام دے رہی ہوں تو پھر عام بندے کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہتھیار اٹھا لے، کیونکہ وہ ٹرینڈ نہیں ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لڑائی کیا ہوتی ہے۔ لڑائی کی جو ترتیب ہے جو حکومت یا فورسز نے بنا رکھی ہے اس کا بھی علم نہیں ہے۔ جو ٹیکنیکس ہیں، جو اسٹریٹجی ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام بندے کو علم ہی نہیں ہوتی۔ ٹرینڈ آدمی جو ہے نا وہ اس میں داخل ہو تو کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے قتال ہر بندے کا کام نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ویل ٹرینڈ بندے کا کام ہے، اور وہ بھی جو اپنے سپہ سالار کے حکم کا منتظر ہو کہ وہ مجھے کیا کہتا ہے۔ کیونکہ یہ بندہ جو ویل ٹرینڈ نہیں ہے، عام بندہ ہے، اس نے ہتھیار اٹھا لی، یہ کس کا حکم مانے گا؟ اس نے کسی کا نہیں ماننا، اس نے اپنی کرنی ہے۔ تو اس طرح لڑائی نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، جس ملک میں بھی رہے ہیں۔ ان کا اگر اپنا مسلمان کسی مسلمان ملک کا قانون ہے اور انہوں نے اپنی فورسز تیار کر رکھی ہیں تو ان کو لڑنے دیجیے، آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ آپ کے پاس کوئی خاص چیز ہے، دشمن کے بارے میں کچھ اہم خبر ہے، تو آپ اس کو مت پھیلائیں۔ آپ انہی لوگوں کو بتائیے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، اور اس کی کوئی بنیاد ہو، افواہ نہ ہو، بنیاد ہو، آپ کے پاس ٹھوس دلیل ہو، اور آپ جا کے بتائیے۔ یہ لوگ پھر اپنا کام کریں گے، اپنے ذرائع استعمال کر کے یہ ساری لڑائی لڑیں گے۔ یہ اصل اصول ہے۔ تو سپہ سالار کا ہونا، فورسز کا ہونا کسی مسلمان ملک کے، یہ بس یہ جہادی ٹیم ہے ہماری، یہی کام کرے گی، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا خون کھولتا ہے، بظاہر کچھ دکھایا جاتا ہے، خبروں میں بھی خبریں آتی ہیں، کوئی آرٹیکلز بھی لکھ لیے جاتے ہیں، کوئی بری افواہیں بھی پھیلا دی جاتی ہیں کہ مسلمان بدظن ہوں اپنے مجاہدین سے، لیکن نہ، یہ یاد رکھیے الحرب خدعہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنگ دھوکہ دینے کا نام ہے، کہ دشمن کیا کرے گا؟ مسلمانوں کو دھوکہ دے گا، ایسا دھوکہ دے گا کہ اپنے بندوں سے بھی بدظن کرا دے گا، یا مسلمان فوج کے سامنے آئے گا، دکھائے گا کچھ اور کرے گا کچھ۔ تو اس لیے جنگ میں یہ دھوکہ جائز ہوتا ہے، مسلمان بھی کر سکتے ہیں، لیکن کون کریں؟ وہی جو ویل ٹرینڈ ہیں۔ یہ عام بندوں کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب فرماتے تھے کہ چلو جہاد کے لیے،
یہ ایک عام جو جنگ ہوتی تھی نا، اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے فورسز کو چاہتے تھے، اور عربوں کے ہاں الحمدللہ یہ چیزیں عام تھیں کہ ان کا بچہ جب نوجوان ہوتا تھا تو اس کو تلوار پکڑنے کا طریقہ، تلوار لڑنے کا طریقہ اور مد مقابل سے لڑنے کا طریقہ سکھایا جاتا تھا کہ کس طرح پلٹنا ہے اور کس طرح جھپٹنا ہے، کس طرح وار کرنا ہے، کیسے پینترا بدلنا ہے۔ گو ان کی فورسز نہیں تھیں، مگر ہر قبیلہ اپنے نوجوان کو دوسرے قبیلے کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتا تھا۔ لیکن الحمدللہ جب یہ سب لوگ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کے پاس ایک بنی بنائی ویل ٹرینڈ فوج تیار تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کہا چلو بھائی، تو پھر انہی مسلمان مجاہدین نے پھر اپنے بچوں کو بھی ٹرین کیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ آرگنائزیشن بنتی گئی اور مسلمانوں کی فورسز تیار ہو گئیں۔ جب دشمن ایسے کام کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہم نے کبھی دشمن کو دیکھا؟ آپ دشمن کے بارے میں مجھے بتائیے کوئی خبر کہ بالفرض اگر امریکہ میں کچھ یا برطانیہ میں کچھ بھی ہو تو عام بندہ ہتھیار لے کے اپنوں کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے؟ نہیں، عام بندے کو یہ پتہ نہیں ہتھیار کیا ہے، وہ چلانا نہیں جانتا، لیکن ان کو اتنا اعتماد ہے کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ الرٹ ہیں، اور ہم اپنے اس ملک کے لیے بڑے مخلص ہیں، قوم کے لیے بھی مخلص ہیں، اور اگر کوئی حرف آیا تو ہم الرٹ ہوں گے اور فوراً ہی دوسروں کو آگاہ کریں گے، اپنوں کو آگاہ کریں گے۔ یہ ہے قوم پرستی، یہ ہے ان کے لائلٹی جو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے وہ یوز کرتے ہیں۔ ہم میں کوئی بندہ ہے ایسا جو یہ سوچ سکے کہ میں جا کے برطانیہ میں چند گوروں کو میں ذرا خریدتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھدار ہیں، میں نے خریدنا کیا، وہ مجھے خرید لے گا، اندر بھی کرا دے گا، یہی ہوگا نا۔ مگر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ بڑے آرام سے آتے ہیں اور سوچ سمجھ کے آتے ہیں کہ ہم خرید لیں گے۔ کیا سوچ کے آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام پبلک جو ہے اس کو کوئی راہ نہیں دکھائی گئی، کوئی ایک نہ ہمارا طریقہ کار ہے، نہ ایک سلیبس ہے، نہ قومیت کا درس ہے، نہ اسلام کا، نہ پاکستان کا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں جو چاہے جو مرضی پڑھا دے، اسکولوں میں دیکھ لیں کوئی کیا پڑھا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں حکومت کو، سب کچھ پڑھایا جائے گا لیکن اسلام نہیں پڑھاتے۔ تو ہمارے ہاں قومیت کیسے آئے گی؟ یہاں تو سب وہ لوگ تیار ہو رہے ہیں جو دلی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی انگریز بن جائیں، ہم بھی امریکن بن جائیں، ہم بھی گورے بن جائیں، ہمیں بھی پاسپورٹ مل جائے، ہم بھی وہاں چلے جائیں، پلتے یہاں ہیں، کھاتے یہاں ہیں، تیار یہاں ہوتے ہیں، محنت اس ملک کی ہوتی ہے، مگر خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں آرام، وہیں جاب کریں، انہی کی نوکری کریں، اپنی صلاحیتیں انہی کو دے دیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہیں زندہ رہیں آرام سے۔ ہماری لائلٹی کہاں ہے؟ پھر ہمارے ہاں جو عام بندہ ہے وہ جب اسلام کو پڑھتا ہے تو مشتعل ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے کے خود کارروائی کرتا ہے، سمجھتا ہے یہ سب سے بڑا میں جہاد کر رہا ہوں۔ یہ جہاد نہیں ہے۔ اس سے صرف یہ نہیں کہ وہ بندہ متاثر ہوتا ہے، بلکہ اس جیسے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ مثلا وہ اگر داڑھی والا ہے تو سارے داڑھی والے متاثر ہوتے ہیں، وہ دین کا اگر نام لیتا ہے تو سارے دین والے متاثر ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ عام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس ساری پریشانی سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کون ہیں، اور اپنے ملک کی جو فورسز ہیں ان کے سپرد کر دیں کہ یہ مجاہد ہیں ہمارے، یہی ویل ٹرینڈ ہیں، یہی لڑائی لڑیں گے، اور ضرورت پڑی تو ہم ان کی پشت پہ کھڑے ہوں گے، بس کافی ہے۔ ورنہ آپ کا بھائی ہوگا، میرا بھتیجا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، سارے فورسز میں ہیں،
گئے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، کوئی یہ کافر نہیں ہے نعوذ باللہ. اور نہ ہی ہمارے ملک کے علماء نے مل کے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہماری فورسز نعوذ باللہ کافر ہیں. ایک آدھ بندہ کھڑا ہو کے یہ کہہ دے تو اس کے کہنے سے یہ کوئی فتویٰ نہیں چل پڑتا. یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ فساد فی الارض ہے. ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگانا چاہیے. الحمدللہ سب کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس. کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہم ادا نہیں کرتے. حقیقت یہی ہے. اگر یہی فورسز بالفرض جیسے کمال اتا ترک نے تیار کر دی تھی کہ جن فورسز نے ملک کے اندر اذان پہ بھی پابندی لگا دی تھی، عربی قرآن پہ بھی پابندی لگا دی تھی، حتیٰ کہ نماز پہ بھی پابندی لگا دی تھی کہ نماز عربی زبان میں نہیں پڑھنی، ترکی زبان میں پڑھنی ہے، کیا ہم اسی انتظار میں؟ کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے ہاں مسلمان لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں دین کو، کلمہ پڑھنے والے ہیں اور دین کے ساتھ مخلص ہیں، اور دنیا کی نظر ہے ان پر. اس کے باوجود بھی ہمیں معلوم نہیں کیوں پریشانی ہے. پھر دین کا ایک اصول ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تکلیف بندے کو اتنی دیتا ہے جتنی وہ نبھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیتا. مجھے اللہ نے جو تکلیف دے رکھی ہے میں وہی کام کروں، میں اس سے نکل کے کوئی اور کام نہ کروں. یہ غلط ہے. کیوں میں نکلتا ہوں؟ اپنے لیمٹس میں رہوں. میرا کام ہی نہیں ہے. میں جوش میں آ کے سارے کام کر بیٹھوں تو اس کے نتائج بڑے برے نکل سکتے ہیں. تو اس لیے قتال اور جہاد یہ دونوں میں ذرا اس فرق کو محسوس کیجیے گا. جہاد کا ورڈ جو ہے نا یہ کمپریہنسو ہے، اس کا معنی بہت زیادہ ہیں جو میں نے بتا چکا ہوں آپ کو. اور اسی میں قتال بھی ہے، جہاد میں قتال بھی ہے. لیکن قتال کا لفظ جب الگ بولا جاتا ہے قاتلوا فی سبیل اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہتھیار لو اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور دشمن کو رگڑا دو، لڑو اس سے. یہ قتال ہے. پھر اس میں یہ بھی فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ تم زیادتی کرو. تو پہلا اصول یاد رکھیے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ دفاعی جنگ لڑی ہے. شروع میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جنگ خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اب یہ نہیں آئیں گے، اب ہم جایا کریں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تشریف لے گئے، تبوک بھی گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، طائف بھی گئے ہیں، حنین بھی گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ بھی گئے ہیں آپ. تو یہ سب کام جو آپ نے کیے ہیں یہ اس صورت میں کیے ہیں جب کفر کوئی سر اٹھاتا نظر آئے اسلام کے خلاف، تو اس سے پہلے کہ وہ اٹھے مسلمان جا کے ایکشن لیں اور ان کو دبا دیں. ہاں یہ بھی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے اور ہے الحمدللہ. تو ایک تو یہ ہے وَلَا تَعْتَدُوا، اور دوسری بات یہ کہ جنگ جب لڑنی ہے تو زیادتی نہیں کرنی. اس زیادتی سے مراد کیا ہے؟ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جو بندہ میدان جنگ میں ہتھیار ڈال دے اس کو بھی قتل نہیں کرنا، یا جو فریق میدان جنگ میں لڑائی سے پہلے ہتھیار ڈال دے اور کہا جی ہم نہیں لڑتے، ان کو بھی نہیں لڑنا، ان کو بھی نہیں قتل کرنا. اسی طرح ان کے ملک میں شہر میں گھس کے وہاں کہیں جا کے ان کی جو بلڈنگز ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کو نہیں گرانا، گھروں کو آگ نہیں لگانی، ان کے باغات کو آگ نہیں لگانی، درخت نہیں کاٹنے. پھر اسی طرح جو لاشیں ان کی گری ہیں ان لاشوں کا مسئلہ نہیں کرنا، ان کے ناک کان نہیں کاٹنے، پیٹ نہیں پھاڑنا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنے. تو یہ سب تعلیمات ہیں ہمارے دین کی، کہ ان میں سے کوئی بھی مسلمان مجاہد کوئی کام ایسا کرے گا تو یہ اعتداء ہوگا، یہ زیادتی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں ایک عورت کو قتل کیا ہوا دیکھا، بٹ مری پڑی تھی، مار دی گئی تھی. تو آپ نے فرمایا نا کسی عورت کو آئندہ قتل نہ کرنا میدان جنگ میں کوئی آئے تو. ہاں اگر کوئی لڑ رہی ہو اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہو
اور گھوڑے پہ سوار ہو، یا پھر وہ واقعی تیار ہو کے ویل ٹرینڈ ہو کے آئی ہے، تو اس سے لڑا جا سکتا ہے، اس کو نہ چھوڑو. ٹھیک ہے؟ تو یہ سب ولا تعتدوا میں آ جاتا ہے کہ کوئی زیادتی نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ٹرپ کو بھیجتے تھے لڑائی کے لیے تو آپ یہ نصیحتیں کرتے تھے، جاؤ لڑو، پہلے اسلام کی دعوت دو، کلمہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو انہیں کہو کہ جزیہ دینے پہ تیار ہو جاؤ. اگر وہ جزیہ دیں تو ٹھیک، اور اگر وہ جزیہ نہ دیں تو پھر انہیں کہو آؤ میدان میں لڑ لو ہم سے. تو لڑائی میں پھر یہی خیال کرنا ہے کہ کوئی بھی تم نے نہ مال غنیمت میں خود چوری کرنی ہے اور نہ کسی کو چوری کرنے دینا ہے، اور پھر اسی طرح دھوکہ بھی نہیں دینا، صاف لڑو. اور دوسری بات یہ کہ ان کے بندے مر جائیں تو ان کی لاشوں کا مسئلہ نہ کرو، اور کوئی بچہ ہو تو اس کو بھی قتل نہ کرو. یہ مختلف ہدایات آپ کی ملتی ہیں جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وقتاً فوقتاً مختلف ٹرپس کو بھیج کے آپ نے دی تھی. ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اعتداء کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو. یعنی جو ایسے کام کرے گا اللہ اس کو پسند نہیں. بس ایک دفعہ مارنا ہے، مار دیا، کافی ہے، کافی ہے اتنا، بس مر گیا ہے. باقی کیا کرو گے تم؟ کیا غصہ اتارو گے؟ یہ سارے شیطانی کام ہوں گے. وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو تم انہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں تم پاؤ انہیں. اب یہ آیت جو ہے اس کے مخاطب کون ہے؟ سب سے پہلے جو مہاجر ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر کے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ تم مسلمانوں ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نکالا تمہیں. یعنی جس طرح مکہ میں اور مکہ کے ارد گرد تم رہتے تھے، تمہیں جہاں کہیں یہ ملتے تھے تمہیں مارتے تھے، آج تم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرو. پھر مکہ میں تم رہتے تھے یا دیہاتوں میں رہتے تھے، وہاں بھی انہوں نے تمہیں رہنے نہیں دیا، تمہیں نکال دیا، آج تم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرو. یہ جہاں کہیں رہتے ہیں ان کو وہاں سے نکال دو، ان کو نہ چھوڑو. اجازت عام ہے. پھر فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے. فتنے سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء نے تو کہا اس کا مطلب شرک ہے، یعنی شرک میں پڑنا یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے. مثلا ایک مومن ہے، وہ مرتد ہو جائے اور مرتد ہو کے بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دے، تو یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. دوسرا فتنے کا مطلب فتنہ ہی ہے، یعنی مسلمان جہاں کہیں بھی ہو یا ملک ہو ان کے اندر کوئی ہر وقت کوئی گڑبڑ پیدا کرتے رہنا. گڑبڑ سے مراد یہ کہ غیر جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سوسائٹی سٹیبل نہ ہو، ان کا ملک مضبوط نہ ہو، ان کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی ہم مسائل کھڑے کرتے رہیں تاکہ یہ اسی میں الجھے رہیں اور کبھی بھی یہ آگے نہ بڑھ سکیں. یہ فتنہ ہے. کہیں بم پھٹ جائے، کہیں گولی چلا دی جائے، کہیں لوگوں کو قتل کر دیا جائے، یہ سب فتنے ہیں. فتنے. اب ایک دفعہ ہو جائے قتل تو ٹھیک ہے نا، لیکن جو بار بار ہوتا رہتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور فتنہ باقی ہے، لوگ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ. تو بتائیے ایک بندے کا قتل ہونا فتنہ ہے یا وہ فتنے کا باقی رہنا زیادہ خطرناک ہے؟ اور پھر یہ فتنے جو ہے نا، یہ ایک کوئی فتنہ نہیں ہے جہاں قتل ہے، وہاں بے حیائی کا عام پھیلانا بھی ہے، وہاں مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. وہاں مسلمانوں کی جو ایجوکیشن یعنی سسٹم ہے، تعلیمی سسٹم، اس کو بدل دینا یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. باہر کی ساری چیزیں لا کے مسلمانوں کے اندر امپلیمنٹ کرنا یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. یہ فتنہ جب تک مسلمانوں کے اندر ہوگا جس سے ان کا دین متزلزل ہو، وہ مسلمان نہ رہیں، اور جو مسلمان ہے وہ ذرا ظاہر اپنے آپ کو کرے تو اس کو پکڑ لیا جائے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس فتنے کا باقی ہونا یہ قتل کرنے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایک دفعہ بندہ قتل ہو جاتا ہے وہ ہو گیا، لیکن کیا اس کے قتل سے فتنہ رکا ہے؟ وہ تو بڑھ جاتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے فتنے کو ختم کرو، فتنے کو۔ جو اصل بیٹھے ہیں نا پروگرامر، آرگنائزر، ان پہ ہاتھ ڈالو۔ یہ جب ہاتھ ڈالو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بنیاد پکڑی جائے گی، تو پھر ان کا سلسلہ آگے رک جائے گا، تو جو کام کرنے والے ہیں ان کی فیڈ بیک نہیں ملے گا، تو وہ خود بخود یا تو چھپ ہو جائیں گے یا چھپ جائیں گے یا گرفتار ہو جائیں گے۔ فتنے کو باقی نہیں رکھنا، فتنے کو۔ اب کل ہی کی بات ہے، ہماری گورنمنٹ نے جتنی بھی غیر ملکی NGOs تھیں ان سب کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا جی دوبارہ رجسٹریشن کرائیں اپنی۔ اب رجسٹریشن ہوگی تو گورنمنٹ کہتی ہے وزارت داخلہ کہ ہم خود ایک ایک NGO کی پورے ریکارڈ کو اپنے پاس رکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اس ملک میں کہاں کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس پہ دنیا پریشان بھی ہے اور بول بھی رہے ہیں لوگ، یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ یہ فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ملک میں، کیسے پیسہ آ رہا ہے، اور یہ پیسہ غیر قانونی طریقے سے آتا ہے۔ ہم پر تو پابندی لگا دی کہ کوئی مسلمان دوسرے ملک کا اس ملک میں پیسے نہیں بھیج سکتا، اگر بھیجے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے، ہاں بھئی تم نے یہ ٹیررسٹ کو پیسہ بھیجا ہے، اور تم جتنا مرضی بھیجو اور ہم اس کا حساب نہ لیں؟ نہیں، ہم بھی حساب لیں گے۔ یہ فتنے ہیں، فتنے، ان کو جڑوں کو پکڑیے، جڑوں کو پکڑیں گے تو ہمارا معاشرہ سٹیبل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب یہاں سے ہم جائیں نا باہر ملکوں میں تو ہماری ایک ایک شے کو کھول کے چیک کیا جاتا ہے۔ یہ پیپرز ہیں نا، پیپرز، ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، سکین کیا جاتا ہے، اور اس کی عبارتوں کو پڑھا جاتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا لکھ کے لایا ہے۔ کتابیں ہیں ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے، پھر بندوں کو بھی اس کے پیٹ پہ بھی کچھ پھیر کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کچھ ہے تو نہیں، اس تک کو چیک کیا جاتا ہے۔ پیسہ ہو کہاں سے آیا ہے، پہلے کہتے ہیں لے آئیے، جب لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہاں سے لیا تھا، حساب دو ذرا ادھر آ کے۔ تم تو منی لانڈرنگ میں ملوث ہو۔ یہ حالت ہے۔ مطلب ہم کہاں جائیں، کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے، تو اپنے ملک کو مضبوط کیجئے، اس فتنے کو دبائیے جو آپ کے ہاں ہے۔ جب اس فتنے کو دبائیں گے نا تو دوسرے کہیں گے اب معاملہ برابر کا ہو گیا ہے۔ اب ہمارے کوئی بندہ ادھر جائیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے بندے بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح چیک کیا جاتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہوں گے۔ یہ سب فتنے دبانے کی ایک اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا فَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ فتنے کو دبائیے، فتنے کو، جڑ کو پکڑیے، اس سے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ تم لڑائی لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، تاکہ وہ لڑائی لڑیں تم سے، فِيهِ، اس میں سے کیا مراد؟ یعنی بیت اللہ میں، بیت اللہ میں اگر وہ تم سے لڑائی لڑیں تو تم لڑو، ورنہ لڑائی نہیں لڑنی، کیونکہ بیت اللہ کی حرمت باقی رکھنی ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اور یہ احترام تبھی ہوگا جب کہ مسلمان اپنے ہتھیاروں کو بند کر کے بیت اللہ میں داخل ہو، عبادت کرے، طواف کرے، عمرہ کرے، حج کرے، اور اس کے بعد چلا جائے۔ یہ فساد کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، امن کا گھر ہے۔ اگر کوئی تم سے وہاں لڑتا ہے تو تم اس سے لڑو، ورنہ نہ لڑو۔
اب تم سے وہاں لڑتا ہے میں ایک بندہ وہ بھی آ جاتا ہے جو باہر تو رہتا ہے، وہاں قتل کیا اور بچنے کے لیے قتل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قاتل جو ہے وہ باہر سے نکل کے حرم کی حدود میں آ جاتا ہے اور خانہ کعبہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے. تو اس کا کیا ہو؟ نہیں، اگر فورسز کو پتہ چل جائے کہ یہ قاتل ہے تو اس کو پکڑ لے، پکڑ کے لے آئے اس کو اور لا کے اس کو اس کے بدلے میں قتل کرے. یہ معاف نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں تو اب میں امن میں آ گیا ہوں، نہیں. وہ اس صورت میں امن میں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، لڑائیوں میں ایک دوسرے کو انسان عام لڑائیوں میں ایک دوسرے کو مارتے تھے، مرتے تھے، اور یہی مارنے والے بعد میں مسلمان ہوئے یا اتفاق سے حرم میں آئے تو حرم میں آ کے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرا دشمن ہے، دشمن فوج کا بندہ ہے یا دشمن قبیلے کا بندہ ہے، وہاں نہیں لڑنا، وہاں احترام کرتے تھے وہ. لیکن کوئی قاتل اگر آ جاتا قتل کر کے اور پتہ بھی ہوتا یہ قاتل ہے اور وہ آ کے بیٹھ جائے تو فورسز اس کو پکڑ کے مار دیتی تھی. اس کی اجازت ہے کہ اس کو پکڑیں، باہر لے جائیں، اس کو مار دیں. لیکن اگر زیادہ ہوں، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ہوں، تو پھر حرم پاک میں اگر وہ امبش لگا کے بیٹھ گئے ہیں یا بندوقیں سنبھال کے بیٹھ گئے ہیں تو اب ان سے وہیں لڑنا پڑے گا، وہیں لڑنا پڑے گا. آپ کی پیدائش سے پہلے کا ایک واقعہ ہے، اور جہیمان نام کا ایک واقعہ ہوا تھا. وہاں ایک صاحب تھے جہیمان، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے اچھے نوجوانوں کو انہوں نے قابو کیا، اور انہوں نے بھی دیکھا، پڑھے لکھے نوجوان تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ باعمل انسان ہے، شریف خاندان کا بندہ ہے، جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، نیک ہے، عالم ہے، بڑا اچھا جذبہ ہے. وہ اس کے ساتھ شامل ہوئے اور سب نے تیاری کی اور حرم پاک میں، اور وہاں آ کے انہوں نے قبضہ کر کے کہا جی ہم اعلان کر رہے ہیں آج کے بعد کہ اسلامی خلافت قائم ہو گئی. سعودی گورنمنٹ وہاں ہے موجود، اب اس کے خلاف ایک اعلان کر دیا. دنیا بھر میں یہ واقعہ بڑا اچھالا گیا، لیکن بہرحال پھر ان پر قابو پایا گیا. وہ حرم میں ہی بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. جنازے کے جو چارپائیاں ہوتی ہیں ان میں انہوں نے ہتھیار ڈالے، اوپر کپڑے ڈال کے اندر لے آئے کہ جنازہ ہے. اور وہ جہاں جو ہی پہنچا ہے سب نے بندوقیں سنبھال لیں اور پھر اپنے اپنے کونوں میں جا بیٹھے. تو یہ ایک بہت بڑی بغاوت تھی. تو ان کو کہا گیا ہتھیار ڈال دو، باہر نکل آؤ، نہیں نکلے، پھر ان کو مارا گیا، حرم میں ہی مارا گیا. تو اس طرح کے واقعات اگر زندگی میں کبھی ہو جائیں تو اس کی اجازت قرآن مجید دے رہا ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ لڑائی لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو تم انہیں. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے بدلہ کافروں کا. بس ان کو بس لڑنا ہے، ان کو معاف نہیں کرنا. پھر فرمایا فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں. باز آ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ اور توبہ کر لیں کہ جی بس ہم اب حرم میں نہیں لڑیں گے، ہماری توبہ، غلطی ہوئی، تو فلا عدوان الا علی الظالمین فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تم بھی معاف کر دو. وہ بھی رحم کرتا ہے تو تم بھی رحم کرو. پھر فرمایا وقاتلوہم، اور لڑو تم ان سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یہ ہے اب وہ جہاد جو قیامت تک باقی رہنا ہے، کہ یہ لڑائی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. فتنہ پرور لوگ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمان ملک کے خلاف ہر وقت کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرتے رہیں گے اور مسلمانوں کے ایمان کو آزمائش میں ڈالتے رہیں گے. تو ایسی صورت میں ان سے لڑائی لڑنی ہے، قتال کرنا ہے. قتال یعنی ہتھیار بھی اٹھانے پڑیں ان کے خلاف تو اٹھائیے، اور یہ اس وقت تک اٹھائیے جب تک کہ یہ فتنہ دب نہیں جاتا.
تو فتنہ دب جائے. تو اس فتنے میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ شرک ہے. زمین میں جب تک شرک قائم ہے یہ لڑائی لڑی جائے گی. یاد رکھیے یہ لڑائی لڑی جائے گی، اس سے مسلمان رک نہیں سکتا. یہ اللہ کا حکم ہے، قاتلوہم، اور لڑو ان سے یا لڑتے رہو ان سے، حتی لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ نہ رہے فتنہ. اور اس کے مقابلے میں وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ کا دین ظاہر ہو جائے، غالب آ جائے، اسی کا ہی روب ہو، اسی کا دبدبا ہو، ایک اللہ کی عبادت کی جائے. اس وقت تک لڑنا ہے. تو لڑائی کا بھی کوئی مقصد اللہ تعالی نے بتا دیا کہ لڑائی قتال کیوں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ لڑائی بھی اسی مقصد نیت سے کرنی چاہیے کہ امرت ان اقاتل الناس، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی اس کو مان لیں. میں نے اس وقت تک ان سے لڑائی لڑنی ہے جب تک کہ یہ نہیں مانتے. اور مجاہدین کو بھی فرمایا، لڑنے والے کو بھی آپ نے صاف کہہ دیا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہی بلند ہو، تو اس کی لڑائی جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہوگی. یہ صحیح معنوں میں اس کا جہاد ہے. تو اس لیے اس فتنہ کو دبانے کے لیے یہ جذبہ جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ اس کی سربلندی کے لیے اور شرک کو دبانے کے لیے یہ علم اٹھایا ہے، یہ تلوار اٹھائی ہے، اور اسی کو فتنہ نہ سمجھا جائے، تب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ فتنہ ختم ہوگا تو ایک اللہ کا نام باقی رہے گا، دنیا ایک اللہ کو پہچان لے گی اور اسی کی عبادت کرے گی. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں کوئی زیادتی مگر ظالموں پر. باز آ جائیں، توبہ کر لیں اور کہہ دیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم باز آ گئے، تو پھر کوئی لڑائی نہیں. سیدنا ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو زوج محترمہ ہیں سیدہ عائشہ، ان کے بھانجے ہیں، عبداللہ ان کا نام ہے. انہی کے نام پہ حضرت ام عائشہ کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ام عبداللہ، ورنہ حضرت عائشہ کو کوئی بچہ نہیں تھا. تو اپنی بہن کا جو بیٹا ہے عبداللہ، اسی کے نام سے آپ نے کنیت رکھی ام عبداللہ. تو یہ عبداللہ ابن زبیر جو تھے، انہوں نے ایک وقت آیا تو انہوں نے مدینہ اور حجاز کے علاقے میں اپنا کنٹرول قائم کیا، حکومت بنا لی. تو ان حالات میں کچھ لوگ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. تو انہوں نے کہا جناب لوگ تو برباد ہو رہے ہیں اور آپ حضرت ابن عمر ہیں، یعنی ابن حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابی ہیں، آپ کیوں گھر میں بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں باہر نہیں نکلتے؟ کوئی یہاں حکومت کر رہا ہے، کوئی وہاں کر رہا ہے، تو یہ فتنہ کیوں نہیں آپ دباتے؟ تو سیدنا ابن عمر بڑے سیانے آدمی تھے، الحمدللہ صحابی رسول تھے، بہت سمجھدار تھے. آخر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تو تھے نا، باپ کا رنگ تو آنا تھا. تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ساری وجہ میں کیوں رک رہا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مسلمان بھائی کا خون مجھ پر حرام کیا ہوا ہے. میں جب لڑوں گا تو اپنے مسلمان بھائی کا خون ہی بہاؤں گا. تو کہنے لگے جناب کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑو جب تک فتنہ باقی ہے. تو سیدنا ابن عمر فرمانے لگے، یعنی جب چھوٹے لوگ بڑوں کو سمجھانے لگے تو ان کو سمجھ نہ آئے تو ان کو سمجھانا چاہیے نا. اب فرمانے لگے سنو، قاتلنا، ہم نے بھی لڑائی لڑی ہے اور ایسی لڑائی لڑی ہے حتی لم تکن فتنہ، اس وقت تک لڑی ہے جب تک یہ فتنہ باقی تھا، اور اتنی لڑی ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا. وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین اللہ کا ہو گیا، یعنی دین کا غلبہ آ گیا اس پورے علاقے میں.
شرک کا فتنہ دب گیا. وَأَنْتُمْ باقی رہے تم تُرِيدُونَ أَن تُقَاتِلُوا تم چاہتے ہو کہ ہم لڑائی لڑیں حتیٰ تکون فتنہ حتیٰ کہ فتنہ اور بڑھے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ اور دین اللہ کا نہ رہے بلکہ غیر اللہ کا ہو جائے, یعنی غیر اللہ یہاں پر قابض آ جائے. انہوں نے سمجھایا ان کو, تم کیا کہہ رہے ہو, مجھے سمجھاتے ہو. تو یہاں یہ بات سمجھائی کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین اللہ کا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا دین غالب آ جائے, لا الہ الا اللہ کا غلبہ ہو جائے اور شرک دب جائے, سر نہ اٹھا سکے. فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر باز آ جائیں گے لوگ مشرک اور کہیں ٹھیک ہے جی ہم توبہ کرتے ہیں, مان لیتے ہیں, آئندہ شرک نہیں کریں گے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرتے ہیں, تو فلا عدوان الا علی الظالمین تو ایسے لوگوں پر کسی قسم کی کوئی زیادتی مسلمان نہ کرے. ہاں ان میں جو ظالم ہوں گے, جو مشرک ہوں گے, جو باز نہیں آئیں گے, جو مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے اپنے اڈے بنائیں گے, بتوں کو نصب کر کے لوگوں کو اس کی دعوت دیں گے, تو ان ظالموں پر کسی بھی قسم کی زیادتی اگر مسلمان کریں تو وہ جائز ہے. پھر فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام ماہ حرام بدلے حرام ماہ حرام کے ہے. والحرمات قصاص اور حرمتوں کا قصاص ہے. مراد یہ ہے کہ کسی مہینے میں غیر مسلم نے مسلمان پر زیادتی کی ہے اور وہ مہینہ حرمت کا مہینہ تھا. 4 مہینے ہیں نا حرمت کے, کون کون سے ہیں؟ شوال ہے, شوال, ذوالقعدہ اور 10 دن حج کے, ذی الحج کے, یہ ہیں الحج اشہر معلومات. اور منہا 4 حرم ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ محرم, رجب, ذوالقعدہ اور ذوالحج. ٹھیک ہے نا, تو یہ 4 مہینے ہیں. تو یہ جو 4 مہینے تھے یہ حرمت والے مہینے تھے, ان میں لڑائی لڑنا منع کیا گیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں جو شخص بھی ان حرام مہینوں میں کوئی غلط حرکت کرے تو اس کے بدلے میں مسلمانوں تم بھی اس کو جواب دے سکتے ہو. یہ ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام. پھر والحرمات قصاص, پھر انہی مہینوں میں کوئی ایسی حرمتیں پامال کر دی جائیں. مثلا کوئی ان مہینوں میں تھا, ان مہینوں میں لڑائی منع تھی, کوئی کیا کرتا ہے کسی کو قتل کر دیتا ہے, زخمی کر دیتا ہے, تو اب اس کا بدلہ بھی اسی مہینے لیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا جی ٹھیک ہے جی اس نے تو غلطی کی, اب آپ تو غلطی نہ کریں, یہ مہینے کی حرمت تو باقی رکھیں, اس کو کیوں قتل کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, دھیان کرو, یہ اصول ہے. فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ تو جو کوئی زیادتی کرے تم پر فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ تو زیادتی کرو اس پر بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ اسی طرح جیسے اس نے زیادتی کی تم پر. تو ویسے اسی مہینے میں انہی دنوں میں کوئی زیادتی تم پر کرتا ہے تو تم بھی اتنی ہی زیادتی اس پر کر سکتے ہو. کیوں؟ یہ دشمن جو ہے نا ان کے پاس بڑے ہتھیار ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اس نے تو مار دیا, اس نے تو غلط کام کیا, آپ نے مار کے اس سے زیادہ بڑا غلط کام کیا. اللہ اجازت دے رہا ہے, ایسے لوگوں کا منہ بند کر رہا ہے اور مسلمانوں کو کھلی اجازت دے رہا ہے تاکہ یہ کل کو بولیں تو مسلمان متاثر نہ ہو. واتقوا اللہ اور ہاں اللہ سے ڈرتے بھی رہو. یعنی زیادتی کی ہے کسی نے تو اتنی ہی کرنا جیسے کہ بتائی گئی ہے, زیادہ نہ کرنا. کسی نے تھپڑ مارا ہے تو اس کے بدلے میں تھپڑ ہی مارنا ہے, گھونسا نہیں مارنا. اور جان لو ان اللہ مع المتقین کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے, جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے, ان احکامات پر عمل کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اللہ کی حمایت ان کو حاصل رہے گی, ورنہ نہیں. وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو طرف ہلاکت کے. وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو.
یہاں یہ بتایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کی راہ میں مسلمان کو اللہ نے دے رکھا ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا جائے، روکے نہ اپنے ہاتھ کو۔ اللہ کی راہ میں مطلب یہ ہے کہ دین کی پروموشن کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، مسلمان کا جو اسلام ہے اس کو باقی اور مضبوط رکھنے کے لیے۔ کوئی غریب مسلمان ہے، اس کو کوئی لالچ دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اپنے امیر مسلمان خرچ کریں تاکہ وہ لالچ میں نہ آئے۔ تو انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ۔ انفاق فی سبیل اللہ، اس کا بڑا زور ہے قرآن مجید میں۔ یہ پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے، پیسے بھی دے، صلاحیتیں بھی دے، اپنا وقت بھی دے، لیکن یہاں مراد یہ کہ پیسہ دے، خرچ کرے وہ، اس لیے کہ مسلمانوں کی بہت سے ایسے گوشے ہیں جو ضرورت مند ہیں کہ وہاں پیسہ خرچ کیا جائے اور اسلام باقی رہے، وہاں مسلمان بھی مضبوط رہیں، ان کے نوجوان ضائع نہ ہوں، ان کے بچوں کی تعلیم ہو، ان کی عورتوں کی تعلیم ہو، ان کو دوسرے نہ پڑھائیں، اپنے پڑھائیں، اور اپنے جب پڑھائیں گے تو ان کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا، تو یہ سارا فی سبیل اللہ کام میں چیزیں آئیں گی۔ تو مال والے جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، یعنی جب خرچ نہیں کرو گے تو پھر اپنے آپ کو ہلاک کرو گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ غیر آ کے خرچ کریں گے، غیر آ کے وہ یہاں پر اپنے انسٹیٹیوشن بنائیں گے، ہاسپیٹلز بنائیں گے، ویلفیئر کے کام کریں گے، اسکول بنائیں گے، کورس لائیں گے، سسٹم اپنا لائیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے بچے ان کے حوالے ہوں گے اور یہی نسلیں ان کی بن جائیں گی جو کل کو تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ تم خود کہو گے یہ کیا ہو گیا، ہم تو ایسے نہیں تھے، ہماری نسلیں تو بالکل ہی باغی ہو گئی ہیں۔ یہ جو جملے ہوں گے تمہارے، یہ ہلاکت کے جملے ہوں گے، تمہارا اعتراف ہوگا کہ ہم نے واقعی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ مسلمان جہاد سے، الحمدللہ جس جہاد میں بھی جاتے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرتا، فاتح بن کے آتے۔ تو بہرحال اس مسلسل جہاد سے ان کے بڑے نقصانات بھی ہوئے۔ نقصانات یہ ہوئے کہ ان کے جو عزیز نوجوان تھے وہ بھی شہید ہو گئے، عورتیں بھی بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، جو بچے کھچے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یوں کرتے ہیں، چند لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ہم یوں کرتے ہیں، الحمدللہ مسلمان فورسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ہمارا تو نہ گھر رہا، نہ بیوی بچے رہے، ہم اکیلے رہ گئے، خود بھی زخمی ہو گئے، یہ ہے وہ ہے، اب جو مال غنیمت ہمیں ملا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، گھر بنا کے اس میں اپنے بچوں کے ساتھ آباد ہوتے ہیں، اور ان کی کچھ تھوڑی بہت ان میں اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں، اب پرسکون رہنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنا سوچنا تھا کہ یہ آیتیں اتری ہیں۔ وہ خدا کے بندو یہ سوچتے ہو کہ ہم اپنے گھر بناتے ہیں، اب پیسے کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو؟ وہ دو اللہ کی راہ میں، اگر نہیں دو گے تو پھر اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ وہ دشمن تمہارا الرٹ ہے، وہ مسلسل کوششیں کر رہا ہے، تمہاری ایک دو جانیں گئی ہیں تو تم اپنے آپ کو سیٹل کرنے کا سوچ رہے ہو کہ بہت ہو گیا، یہ کام نہ کرو، آگے بڑھو، دو، اور جب دو تو وہ احسن ہو، خلوص کے ساتھ دو، احسان کرو۔ احسان سے مراد یہ ہے کہ جہاد مت چھوڑو، احسان سے مراد یہ بھی ہے کہ بخل مت کرو، کنجوسی نہ کرو۔ اور بعض صحابہ یہ بھی سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان لڑائی کے دوران، اللہ نے اب وہ نہیں بخشنے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہیں کس نے کہا؟
یہ سوچ تمہیں کہاں لے جائے گی؟ کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے یہ بھی مت سمجھو کہ اب تم معاف نہیں ہوگے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ احسان سے مراد وہی مخلص بنو، فرائض کو ادا کرو، اور گناہ جو ہے نا ان سے بچو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور پھر اسی طرح جب تم خرچ کرو گے تو تمہارا کمزور آدمی ایک طاقتور ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو ان اللہ یحب المحسنین، یقین مانو کہ اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں یہ بھی سمجھایا ہے کہ جب بھی تم کوئی نیکی کرو، احسنوا الظن باللہ ببرکم، جب بھی تم کوئی نیکی کرو تو اس نیکی کے بعد اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ حسن ظن سے مراد یہ کہ میری نیکی انشاءاللہ برباد نہیں ہوگی، اللہ کچھ نہ کچھ قبول کر لے گا۔ یقین نہیں کرنا، حسن ظن رکھنا ہے، بدگمان نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چاروں طرف سے جب حاجی آتے ہیں تو ان کے لیے ایک لمٹ ہے کہ اس لمٹ کو کراس ہی کرنا، اس سے پہلے آپ نے یا وہاں پہنچ کے احرام باندھنا ہے، اور پھر احرام باندھ کے اندر داخل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جگہ جو احرام باندھنے کی ہے اس کو کہتے ہیں میقات۔ تو یہ میقات یہیں سے حج شروع ہوتا ہے یا عمرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بندے کی نیت پر ہے، حاجی کی نیت پر ہے کہ وہ کون سا حج کرنا چاہتا ہے۔ حج کی 3 نیتیں ہوتی ہیں، یا یوں سمجھیں 3 قسم کا حج ہوتا ہے۔ پہلی قسم ہے افراد، فرد سے۔ افراد کا مطلب ہے کہ میری نیت احرام باندھتے وقت یہ ہوئی ہے کہ میں نے جا کے صرف اور صرف حج کرنا ہے، بس کوئی عمرہ نہیں کرنا، صرف حج کرنا ہے۔ یہ ہے افراد۔ افراد کا مطلب الون۔ اور دوسرا ہے قران۔ قران کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، عربی زبان میں قران کہتے ہیں ملا دینے کو۔ تو قران کا مطلب یہ ہے کہ حاجی وہ نیت کرے کہ میں نے جا کے پہلے عمرہ کرنا ہے، پھر احرام نہیں کھولنا، اسی احرام میں رہنا ہے، پھر جب حج شروع ہوگا تو وہی احرام پہنا ہوا جو ہے وہ میں پہن کے چلا جاؤں گا مینا کی طرف اور حج سٹارٹ کر دوں گا۔ پھر حج پورا کر کے اس کے بعد میں احرام کھولوں گا۔ تو چونکہ اس میں اس نے کیا کیا ہے، احرام کو عمرہ اور حج کے ساتھ ملا دیا ہے، تو اس وجہ سے ایسے حج کو کہتے ہیں حج قران۔ اور تیسری نیت یہ ہوتی ہے حج کی، یا تیسری قسم حج کی یہ ہوتی ہے جس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تمتع کا مطلب فائدہ اٹھانا۔ تامیم تا عین، تمتع، تامیم تا عین، تمتع۔ تمتع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانا۔ تو یہ نیت یوں ہوتی ہے کہ حاجی نیت کرتا ہے کہ میں نے احرام باندھا حج کا، احرام حج کا باندھا ہے، میں جاؤں گا پہلے عمرہ کروں گا اور احرام کھول دوں گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مثال کے طور پر اب جو حاجی جا رہے ہیں اگر وہ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم جا کے پہلے عمرہ کریں گے اور پھر احرام کھول دیں گے، پھر 8ویں تاریخ تک ان کا احرام کھلا رہے گا، پھر 8ویں کو جہاں وہ رہتے ہیں وہیں سے احرام باندھ کے وہ چلے جائیں گے مینا کی طرف۔ تو درمیان میں انہوں نے جو احرام کھولا ہے، پہلے عمرہ کیا، پھر اس کے بعد درمیان میں وقت آ گیا، وقفہ مل گیا ان کو، ایسے ہی کپڑے پہن کے جیسے گھر میں انسان رہتا ہے ویسے ہی وہ رہ رہا ہے، میاں بیوی آپس میں رہ رہے ہیں۔ اب وہ حالت ان کی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ارادہ ان کا حج کا ہے، تو انہوں نے پہلے یہ نیت کر لی، عمرہ کر لیا، پھر احرام کھول دیا،
پھر 8ویں ذی الحجہ کو انہوں نے احرام باندھا اور چلے گئے اور جا کے حج کیا، تو یہ درمیان میں جو ان کو فائدہ ملا ہے تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ حج قران میں یہ نہیں ہوتا۔ مثلا یہاں سے کوئی جائے اور کہے میں پہلے عمرہ کرنا ہے اور اسی عمرے احرام کے ساتھ میں نے 8 دن ایسے ہی رہنا ہے یا 10-20 دن ایسے ہی رہنا ہے، میں نے احرام نہیں کھولنا، اور پھر جب حج آئے گا تو حج کے لیے بھی اسی احرام میں جاؤں گا، اور پھر حج کر کے اس کے بعد فارغ ہو کے میں احرام کھولوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں مشکل کون سا ہے؟ اس حج میں کون سی قسم مشکل لگتی ہے؟ حج قران کی۔ حج قران کی جو نیت ہے یہ بڑی مشکل ہے، کیونکہ بعض اوقات 25 دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے اسی احرام میں۔ یعنی کچھ لوگ ہمارے ابھی سے نہیں بلکہ مہینہ پہلے کے گئے ہوئے ہیں، اگر وہ یہ نیت کر لیں کہ ہم نے حج قران کرنا ہے تو وہ اسی احرام میں اب تک ہوں گے۔ تو حج میں انسان ہو تو ذرا پابندیاں ہوتی ہیں، اور حج تمتع میں ہو تو ذرا پابندیاں وقتی طور پر ہٹ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ 3 قسم کے حج ہوتے ہیں، تو ان میں سب میں آزادی ہے۔ ایک مسلمان کو دین اجازت دیتا ہے کہ وہ جو نیت کرنا چاہتا ہے وہ کر لے اور جائے حج کرے۔ جوان ہے تو ذرا ہمت کر لے کہ وہ کیا کرے، حج قران کر لے، با ہمت ہے تو ہاں۔ اور اگر میاں بیوی ہیں دونوں تو وہ ذرا جا کے حج تمتع کر لیں، ینگ ہیں تو ٹھیک ہے نا۔ اور اگر واقعی بندہ اکیلا ہے تو جا کے صرف عمرہ بھی کر لے، حج بھی کر لے، جو مرضی کر لے، چل یعنی حج بھی کر لے یا افراد کر لے، جو مرضی اس کی نیت ہو۔ بہرحال سب کو اس کی ہمت اور طاقت اور نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی ہے۔ اب اس میں یہ فرمائے 2 باتیں کی ہیں، حج اور عمرے کو پورا کرو للہ، اللہ کے لیے۔ تو یہاں پہلے نیت آ گئی کہ انسان جب حج یا عمرے کے لیے جائے تو نیت کیا کرے، یہ سب اللہ کے لیے ہے، میں یہ کام سارے اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کوئی شہرت مطلوب نہیں، میں نہیں چاہتا کہ حج کر کے میں حج کرنے جاؤں تو لوگ میرے گلے میں ہار ڈالیں، یا واپس آؤں تو میرا بڑا زبردست استقبال ہو اور مجھے ہار پہنائے جائیں اور مجھے حاجی صاحب کہا جائے۔ یہ نیتیں نہ ہوں، للہ، اللہ کے لیے، بس میں نے حج کرنا ہے اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے لیے وہ نیت کر لے اور چلا جائے حج کے لیے۔ تو اس میں پہلی بات یہ کہ حج اور عمرے کے لیے نیت کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی اور خرابی ہے تو یہ پھر للہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حج اور عمرے میں نیت کو دیکھ رہا ہے، کسی اور چیز کو نہیں دیکھ رہا۔ پھر اس نیت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان جب حج کرے یا عمرہ کرے تو وہ حلال پیسوں سے کرے، حلال پیسوں سے۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے اور دوسری طرف مقروض ہے تو پہلے وہ قرض ادا کرے، پھر اس کے بعد حج پہ جائے جب اللہ اس کو توفیق دے تو حلال پیسہ ہو، سود کا نہ ہو، جھوٹ کا نہ ہو، حلال پیسہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ مقروض نہ ہو، قرض اگر اس پہ ہے تو پہلے قرض ادا کرے اور پھر اس کے بعد اللہ ہمت دیتا ہے تو جائے، کیونکہ وہ صاحب استطاعت نہیں ہے۔ جو مقروض ہوتا ہے وہ حج نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ ٹھیک ہے؟ تو قرض اور بھی ہوتے ہیں، مثلا ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، یہ ایک بندے پر فرض ہوتا ہے۔ اب وہ ان کو چھوڑ کے حج کرنے چلا جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ پتہ ہے اس کو کہ میں چلا گیا تو پیچھے والدین کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے وہ صبر کر لے، پہلے ان کی خدمت کرے۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ پھر یہ کہ جب احرام باندھ لیا ہے اور نیت کر لی ہے، تلبیہ، نیت اس کی ہوتی ہے، تلبیہ کہتے ہیں۔ تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک، یہ ہے تلبیہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ لبیک کہنا بھی کہتے ہیں، اس کو تلبیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے تو کہہ دیتے ہیں تحمید، تسبیح کرنی ہو سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ کہنا ہو تو کہتے ہیں تسبیح۔ اس طرح لبیک کہنا ہو تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ تلبیہ۔ تو یہ تلبیہ زور سے بولنا ہے، اونچی آواز سے۔ جو ہی احرام بندہ وضو کر لے، نہا لے، کپڑے بدل لے، احرام باندھ لے، تو جو ہی احرام باندھے تو اس موقع پہ کہے لبیک اللہم لبیک، اور پھر یہ نیت کرے لبیک حجن بالتمتع، یہ لفظ بھی کہے کہ اللہ میں حج کر رہا ہوں تمتع کا، یا حجم بالافراد، یہ نیت کے الفاظ ہیں، یا حجم بالقران، یہ لفظ نیت کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جب احرام باندھ لیا، نیت کر لی، اور میقات سے پہلے باندھنا ہے، کتنا پہلے باندھنا ہے اور کب باندھنا ہے، یہ بھی ذرا تھوڑا سا مسئلہ اختلافی سا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان میقات سے پہلے احرام نہ باندھے، وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ شاید ریاکاری نہ ہو جائے کہ بھی میں جا رہا ہوں حج کے لیے، راستے میں لوگ دیکھتے جائیں، تو اس لیے لوگ جو نا پہلے علماء وہ سارا کچھ ذرا اچھی طرح دیکھتے تھے، تو اس لیے ناپسند کرتے تھے۔ وہ کہتے بس ٹھیک ہے، تم نے چلنا ہے حج کے لیے تو چل پڑو، جب میقات آئے گی تو وہیں جا کے احرام باندھ لو اور احرام باندھ کے داخل ہو جاؤ۔ ضرور پہلے اشتہار بننا ہے سب کے لیے کہ میں نے حج کے لیے میں جا رہا ہوں، میں نے احرام باندھا ہوا ہے، وہ خاموشی سے جاؤ، اس میں للہیت نہیں آتی۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ احرام میقات پہ پہنچ کے بندہ باندھے، پہلے نہ باندھے۔ اور احرام آپ جانتے ہیں یہ دو کپڑے ہوتے ہیں، ایک نیچے اور ایک اوپر کے لیے، اور جوتی جو ہے وہ بھی بالکل ایسی ہو جس میں پاؤں زیادہ سے زیادہ ننگا ہو، کور نہ ہو، سر کو کور نہیں کرنا۔ عورت کا احرام اس کے وہی کپڑے ہیں جو اس نے پہنے ہوئے ہیں، اور بس وہ اتنا کرے گی کہ چادر لے گی یا کوئی کپڑا ایسا لے گی جو انسلا ہو، وہ اپنے سر کے بالوں پر اپنے چہرے پہ یوں بند کرنا چاہتی ہے، پردہ کرنا چاہتی تو کر لے، اس کا یہ احرام ہے۔ مرد کے لیے یہ دو کپڑے ہیں سفید، یہ احرام باندھ کے نیت کرے، اور پھر اس کے بعد اب یہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں فرمایا وَأَتِمُّوا، اب اس کو پورا کرنا ہے، راستے میں نہیں چھوڑنا۔ مثال کے طور پر میں روزہ رکھوں رمضان میں اور نیت کر لوں میں نے آج روزہ رکھنا ہے، تو سارا دن بھوکا رہ کے عصر کے وقت میری ناقابل برداشت تو میں کہوں جی میں تو روزہ توڑتا ہوں، نہ، اس روزے کو پورا کرنا ہے۔ میں نے اس طرح اس کو بھی جب سٹارٹ کر لیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا ہے، وَأَتِمُّوا، اس کو پورا کرنا ہے، درمیان میں نہیں چھوڑنا، راستے میں نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ یہ اتمو کے الفاظ جو ہیں یہ فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ تو ایک تو یہ ہے اس کا معنی۔ دوسرا اتمو کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، جتنی بھی سنتیں ہیں، حج کے جتنے بھی مناسک ہیں، وہ پورے کے پورے ادا کرنے ہیں، کسی ایک کو چھوڑنا نہیں ہے، ادا کرنے ہیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ بھئی ایک کام کر لو دوسرا چھوڑ دیا، نہ، وہ بھی کرنا ہے۔ تو اتمو میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو لوگ جاتے ہیں نا، مثال کے طور پر اس نے جا کے جب میقات پہ پہنچا احرام باندھ لیا، اب یہ اسٹارٹ ہے، یہ پورے کرنے کی، اتمو کی، مکمل کرنے کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں نا، بڑے لوگ، جب وہ جاتے ہیں نا تو ان کو ذرا خیال ہوتا ہے پروٹوکول کا، اور پروٹوکول کے لیے جب وہ اگر احرام باندھیں جہاز میں
اور جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں اور وہی 2 کپڑے پہنے ہوں جو عام حاجی نے پہنا ہوا ہے، تو وہ پروٹوکول جو ہے نا بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے لوگ جب جاتے ہیں نا تو وہ ان کو یہ بات کسی نے سمجھا رکھی ہے کہ یہ جدہ جو ہے یہ میقات سے باہر نکلا ہوا ہے. اس کو مثلا یوں کہتے ہیں کہ آپ ایک ڈاٹ یہاں لگا دیں اور ایک ڈاٹ یہاں لگا دیں، یہ ایک میقات ہے، یہ ایک میقات ہے، اس کو لکیر یوں کھینچے نا تو جدہ یہاں پہ ہے. سمجھ رہے نا؟ تو لہذا اس کے اور اس کے برابر اگر آپ لکیر کھینچتے ہیں تو یہ جدہ باہر نکلا ہوا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا ادھر سے آنے والے جو ہیں وہ یلملم یا لملم جو ہے وہ جدہ سے ذرا تھوڑے سے فاصلے پر سمندر کا جو علاقہ ہے اسی میں کہیں کہیں وہ آتا ہے اندر کر کے. تو وہیں کوئی خشک زمین بھی ہے، بہرحال رہائش ہے، لوگ رہتے ہیں وہاں، تو وہیں سے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو وہ یوں لکیر کھینچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ باہر ہے، جبکہ آپ نے فرمایا ادھر سے جو آنے والا ہے اس کے لیے یہ لمٹ ہے، وہ یہیں تک پہنچ کے احرام باندھے اور پھر اس کو بغیر احرام باندھے کراس نہ کرے. تو اس لیے یہ درست طریقہ نہیں ہے. تو اتمام کی وہ صورت نہیں بنتی، مکمل ہونے کی صورت نہیں بنتی جب اس کا سٹارٹ ہی غلط ہوا. تو اتمو میں یہ چیز بڑی لازمی ہوگی کہ احرام وہیں سے باندھا جائے جہاں سے میقات شروع ہوتی ہے. اس کو کراس کر کے اندر آنا، اپنا استقبال کروانا اور پھر اس کے بعد ہوٹل میں جا کے وہاں جا کے احرام باندھنا اور پھر وہاں سے چلنا، یہ علماء کا فتویٰ نہیں ہے. علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، حدیث کے ہوتے ہوئے کیسے اجازت دیں. باقی رہی پروٹوکول کی بات، تو بھائی سیدھی سی بات ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہوتے ہوئے جب بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے کون سا پروٹوکول دیکھا تھا؟ وہی پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے، خود مہار پکڑی ہوئی ہے، اور جب آگے جاتے ہیں تو جو آپ کا استقبال کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اوپر بیٹھا ہوا ہوگا لیکن وہ تو مہار پکڑے ہوئے ہے. وہ خود کہتے ہیں ہماری کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو آئے گا فاتح بن کے مستقبل میں وہ وقت کا بہت بڑا خلیفہ ہوگا، لیکن وہ غلام اوپر بیٹھا ہوگا، خود اس نے مہار پکڑی ہوگی. تو اس لیے یہ تو خیر غیر مسلموں کے سامنے ہے نا، ہم تو اپنے مسلمانوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے اگر ایسے اپنے آپ کو پیش کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے. اس لیے ہمت کرنی چاہیے، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے انسان 2 کپڑے پہن کے وہاں اترے اور آج استقبال کے لیے وہاں منسٹر کھڑا ہو یا کوئی پرائم منسٹر کھڑا ہو، تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. نہیں، پروٹوکول پورا مل جائے اور اس کے بعد میں دیکھوں گا. اور وہی اللہ کے پروٹوکول بھی ہیں، کچھ ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے. تو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سمجھ آ گئی نا؟ یہ لفظ تینوں بڑے گہرے ہیں، اتمو، حج، عمرہ اور للہ. تو بہرحال اس میں نیت کی بات آ گئی ہے، بڑی اہم ہے چیز، نیت درست ہونی چاہیے. حج کے بارے میں بھی یاد رکھیے کہ جو ہی میقات کراس کی، اب وہ بندہ حاجی ہے اور پھر اس کے بعد اس نے تمام ریچولز ادا کرنے ہیں، کرتے 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 مینا میں اس نے جو دن گزارنے ہیں 2 دن یا 3 دن، پھر اس کے اسی دوران اس نے طواف بھی کرنا ہے، بیت اللہ کی زیارت بھی کرنی ہے، رمی بھی کرنا ہے اور سر بھی منڈانا ہے. تو یہ سارے کام 12 تاریخ کو اگر کر لیتا ہے، یعنی 12 ذی الحجہ کو سارے کر لیتا ہے، تو اب اس کا احرام کھل جاتا ہے، وہ اس نے حج کر لیا ہے. تو مکمل ہوتا ہے حج کب؟ جا کے 12 تاریخ کو، اگر وہ سارے کر لیے. اور اگر نہیں کر سکا تو ایک دن اور بھی اجازت ہے کہ وہ 13 تاریخ کو کر کے یہ سارے کام روانہ ہو جائے، واپس چلا جائے، یا حج کا احرام کھول دے، اب وہ آزاد ہے. تو اس طرح یہ اس کی لمٹ ہے. 8 ذی الحجہ سے یہ شروع ہوتا ہے
اور 12 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو یہ سارے ریچولز ادا کرنے کے بعد حاجی جو ہے نا یہ فارغ ہو جاتا ہے، اس کا احرام کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمرہ ہم سب جانتے ہیں، عمرہ یہی ہے کہ انسان میقات سے ہی احرام باندھ لے، مکہ پہنچے اور جا کے سب سے پہلے طواف کرے بیت اللہ کا، پھر اس کے بعد سعی کرے، 7 چکر لگائے صفا مروہ کے درمیان، اور پھر اس کے بعد سر منڈالے، بس یہ اس کا عمرہ ہو گیا۔ سر منڈانے والے جو ہیں ان کے لیے نبی علیہ السلام نے 3 بار دعا کی ہے، اللہم اغفر للمحلقین، اللہ جو سر منڈانے والے ہیں، شیو کرانے والے ہیں، ان کو معاف کرنا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ان کے لیے بھی تو کہیے جو بال کٹواتے ہیں، تو وہ کہتے رہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ پھر انہوں نے عرض کی، آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اور پھر چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، یعنی بال کٹوانے والے جو ہیں ان کے لیے آپ نے 1 دفعہ کا فرمایا، اور جو سر کے بال منڈوانے والے ہیں ان کے لیے آپ نے 3 بار مغفرت کی دعا فرمائی، تو ثواب اس کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ بڑا عجیب لگتا ہے بندے کو، یار اتنے خوبصورت بال ٹنڈ کرا کے گھر واپس جائے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، احصار، حصار کہتے ہیں چاروں طرف سے کسی شے کو گھیر لینا، حصار باندھ لیا اس نے، اسی وجہ سے قلعے کو بھی کہتے ہیں حصار، چاروں طرف سے وہ اونچی دیواریں بنا کے وہ اندر کی فورسز کو اپنے اندر گھیر لیتا ہے۔ تو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، کیا مطلب گھیر لیے جاؤ؟ مطلب ہے کہ تم جا رہے تھے، راستے میں خدا نخواستہ کوئی ایسا علاقہ آ گیا کہ آپ پر پابندی لگ گئی کہ آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے، یا آپ انتظار کریں 1 دن 2 دن 4 دن، حج کے دن قریب آ گئے، پھر اور دن، پھر پتہ چلا حج گزر جائے گا، ہم نہیں جا سکتے۔ یا پھر بندہ جا رہا ہے، پہلے دور میں ظاہر ہے لوگ پیدل جاتے تھے، قافلے جاتے تھے، تو بیمار ہو گیا راستے میں، یا حج کے دوران بیمار ہو گیا، لیکن یہ حج سے پہلے ابھی راستے میں ہے، میقات نہیں پہنچا، یا میقات کو کراس کر گیا ہے تو آگے حرم تک نہیں پہنچ پا رہا، تو کہیں بھی اس کو کوئی بھی سبب ایسا لاحق ہو گیا ہے کہ وہ آگے نہیں جا سکتا، چاہے وہ بیمار ہو گیا ہے، چاہے دشمن نے گھیر لیا ہے، یا اس کو کوئی عذر پیش آ گیا ہے، یا جو وقت کا حکمران ہے جو آگے ہے وہ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں تم ایسے بغیر اجازت کے جا نہیں سکتے جب تک کہ اتنے پیسے نہ دو، کئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو حج اور عمرہ کے سفر میں یہ رکاوٹ اگر پیش آ جائے تو اس کو کہتے ہیں احصار۔ تو پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر آئے قربانی سے، ہدی کہتے ہیں جو حاجی اپنے ساتھ قربانی لے جاتا ہے کہ میں نے وہاں جا کے قربانی کرنی ہے، تو وہاں جا کے جو قربانی کرنے کی نیت سے قربانی لے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہدی۔ یہ قربانی وہی 4 جو جانور ہیں، اونٹ، گائے، بکری اور مینڈھا، ان چاروں میں کچھ بھی، یہ سب کو ہدی کہتے ہیں، یعنی اس نیت سے یہ قربانی لی گئی کہ مینا میں جا کے حج کے دوران اس کو ذبح کیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر جو میسر آئے قربانی میں سے اس کو کر لو، ظاہر ہے تم آگے تو نہیں جا سکتے، تمہیں گھیر لیا گیا ہے، کوئی معذوری پیش آ گئی ہے، تو اب 2 صورتیں ہیں، یا تو کسی کو دے دو وہ لے جائے اس قربانی کو اور وہاں جا کے ذبح کر دے، ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ لے جانے کی کوئی صورت ہی نہیں بنتی اور تمہیں آگے جانے ہی نہیں دیا جا رہا، تو اب کیا کرو کہ جہاں کھڑے ہو وہیں پر اس قربانی کو کر لو، پیش کر دو۔ سمجھ آ گئی؟ 2 صورتوں میں ایک صورت بن سکتی ہے نا، تمہیں نہیں جانے دیتے مگر تمہاری قربانی جا سکتی ہے تو قربانی کو بھیج دو، وہاں جا کے وہ ذبح کر دے، اور اگر قربانی بھی نہیں جانے دیتے تو پھر جہاں ہو وہیں قربانی کرو۔ تو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، حتیٰ کہ پہنچ جائے قربانی اپنی حلال گاہ کو۔
تو یہاں دونوں معنی ہیں. حلال گاہ سے مراد یا تو مینا میں پہنچ جائے یا پھر یہی ہے کہ تم خود جہاں ہو وہیں پر اس کو حلال کر دو. جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک تم اپنے سر کو مت منڈواؤ. کیا مطلب؟ یعنی قربانی کرنا پہلے ہے، سر منڈوانا بعد میں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلے قربانی دینی ہے اور پھر اس کے بعد سر منڈوانا ہے. یہ کس کے لیے؟ جو معذور ہے، آگے نہیں جا سکتا، لیکن جو وہاں ہے مینا میں موجود ہے اور حج کے سارے ریچولز جتنے شاعر ہیں وہ ادا کر رہا ہے، اور پھر جب دن آتے ہیں نا، جو ہی یوم النحر آتا ہے، قربانی کا دن آتا ہے، تو لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے اور رش کی وجہ سے ہر بندہ چاہتا ہے میں یہ کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی کر لوں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قربان گاہ پہ بھی بڑا رش ہوتا ہے، اور پھر قربان گاہ کے بعد اگر رمی کرنے جائیں تو وہاں پر بھی بہت رش ہوتا ہے. اور رمی کے بعد انسان فارغ ہوتا ہے پہلے دن، دوسرے دن، اور پھر اس کے بعد تیسرے دن یا دوسرے دن جاتا ہے وہ ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد بیت اللہ، تو وہاں بھی بڑا رش ہوتا ہے. تو اس رش کی وجہ سے جو خود نبی علیہ السلام کے دور میں جو رش تھا، آج تو بہت ہی زیادہ ہے نا، آپ کے دور میں جو اتنا رش تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو آپ نے اس ترتیب کو ذرا تھوڑی سی آگے پیچھے کرنے کی اجازت دے دی. مثلا ایک آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے سر منڈا لیا، ابھی قربانی نہیں کی. آپ نے فرمایا اچھا کوئی حرج نہیں، قربانی اب کر لو. اور آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول طواف بیت اللہ تو کر آیا ہوں لیکن ابھی تک قربانی نہیں کی. آپ نے فرمایا اچھا اب کر لو. کیوں؟ حاجیوں کو ذرا آسانی دی ہے کہ وہ ایک ترتیب کے ساتھ اگر چلیں گے تو ان کے لیے ایک تو مشکل ہوگا، دوسرا جہاں جائیں گے وہاں بڑا رش ہوگا اور وہ ادا نہیں کر پائیں گے، وقت گزر جائے گا. تو اس لیے آج کل حاجیوں کے لیے یہ مسئلہ وہی ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دور میں اپنے حج کے دوران حاجیوں کے لیے اجازت دی تھی. ترتیب ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں ہوتی تو آگے پیچھے جو بھی ہوتا ہے کام وہ کر لے آدمی. سمجھ آئی؟ تو اس لیے اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی مخالفت نہیں ہے قرآن مجید کی، بلکہ یہ آپ کی طرف سے ایک رخصت ہے، اجازت ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اپنی حلال گاہ پر، محلہ کہتے ہیں اپنی حلال گاہ پر. تو فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو ہو تم میں سے، یعنی حاجیوں میں سے یا عمرہ کرنے والوں میں سے، مریضاً، بیمار. یہ حاجی کے لیے یاد رکھیے، عمرہ کرنے والے کے لیے تو آگے باتیں نہیں آ رہی نا، یہ حاجی کے لیے. تو جو ہو تم میں سے بیمار، او یا بھی اسے ہو اذن کوئی تکلیف، من رأسہ اس کے سر میں، یعنی کسی کو بخار ہو گیا ہے، وہ اگلے ریچول ادا نہیں کر پا رہا، بیمار ہو گیا ہے، یا عورت ہے وہ سارا کچھ کر رہی تھی تو اچانک ہی اس کو مینسز آ گئے، اب وہ طواف بیت اللہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا؟ یا پھر اسی طرح کوئی بندہ ہے اس کے سر میں تکلیف ہے، بال بڑے تھے تو اس نے انتظار کیا تھا کہ بھئی جو ہی حج کے سارے ریچولز کر بیٹھوں گا تو آخری دن میں سر منڈا لوں گا، لیکن اس سے پہلے بیمار ہو گیا، سر میں جوئیں پڑ گئیں، خارش شروع ہو گئی. آج کل تو الحمدللہ میں کہتا ہوں ہم تو بڑے لاڈ پیار سے جا کے عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، بڑی سہولیات ہیں. یہ تو اس دور کی بات ہے جب کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا، ٹھنڈی ہوا کہیں سے آتی نہیں تھی، ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا. یہ اس دور کی بات ہے، لیکن لوگ ہمت والے تھے. تو جو بیمار ہو یا بھی اذم من رأسہ، اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال، حدیبیہ کے موقع پہ میری جو حالت تھی وہ یہی تھی کہ میرے سر میں جو جوئیں تھیں وہ ایسے ابل کے باہر آ رہی تھیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے قریب تشریف لائے، مجھے کہنے لگے عوام یعنی تمہارے جو کیڑے مکوڑے ہیں انہوں نے تجھے تکلیف پہنچا دی ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول.
تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر آگے یہ 3 باتیں اس کو ارشاد فرمائیں اسی آیت کے مطابق. تو وہ کیا کرے پھر؟ ففدیۃ، تو وہ فدیہ دے، من صیام، روزوں سے. کتنے روزے رکھے وہ آگے آ رہے ہیں. یہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 روزے رکھے، یا او صدقۃ، یا وہ صدقہ دے. صدقہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ مسکینوں کو، 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے. حدیث میں یہ آتا ہے. او نسکن، یا ایک قربانی دے، جس کو ہم کہتے ہیں ایک دم دے. ٹھیک ہے. تو اس میں اختیار دیا ہے حاجی کو کہ تم تینوں میں سے جو کر سکتے وہ کر لو. روزے رکھ لو 3 دن کے، یا اور یہ اس صورت میں جب تم سر منڈاؤ گے. تو اگر سر میں تکلیف ہے اور سر منڈوانا ہے تو بے شک منڈوا دو، اجازت ہے. لیکن اس کی پھر فدیہ ہوگا، اور فدیہ یہ ہوگا 3 روزے رکھنے ہوں گے، یا صدقہ دینا ہوگا، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر ایک قربانی پیش کرنا ہوگی. یہ اس صورت میں ہے جب کہ حاجی گھیر لیا جائے، وہ آگے نہ جا سکے، انتظار کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اس کے لیے اب رخصتیں دی جا رہی ہیں تاکہ اس کو کچھ کرے. تو اب جو چیزیں ساتھ لایا ہے اور جو ارادے کر کے آیا ہے کچھ تو پورے کرے نا. تو قربانی بھی کر لے، اپنے سر کو بھی وہی منڈوا لے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تھوڑا سا فدیہ دے دے. ٹھیک ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ. اب یہ پچھلی جو بات ہے اس کو آپ یوں دیکھیے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب چلے تھے مدینہ سے، تو آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں نے جا کے عمرہ کرنا ہے، اور صحابہ کرام بھی عمرہ کے لیے نیت یہی تھی. تو چلتے چلتے جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو انہوں نے روک لیا. انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے. بڑی لیدے ہوئی، آخر معاہدہ ہوا. اس معاہدے میں جو شک رکھی گئیں وہ یہی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ آ کے عمرہ کریں گے، اور آپ کی تلواریں میانوں میں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اب اس صورت میں کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے معاہدے پہ سائن کر دیے. تو ایسے موقع پہ یہ آیت اتری ہے. ٹھیک ہے. معاہدے پہ سائن کر دیے. اب جب سائن کیے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ایسا کرو، اپنے جانوروں کو ذبح کرو اور اپنے سر منڈاؤ. تو صحابہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ویسے ہی غم میں ہیں، دکھ میں ہیں کہ ہم نے تو جانا تھا عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ بھی نہ ہوا، انہوں نے روک دیا. اور دوسرا یہ کہ پھر انہوں نے شرطیں ایسی رکھ دیں کہ جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بظاہر ہماری شکست ہے، ہم دب گئے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ساری قربانیاں یہیں کر دو، سر بھی میں ہی منڈاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو صحابہ غم میں اور تکلیف میں ایسے تھے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس ارشاد پہ فوراً عمل نہیں کیا. تھوڑی دیر وہ رک گئے. آپ نے جو ہی فرمایا تو یہی کرتے تھے. صحابہ تو فوراً کر ڈالتے تھے نا، لیکن اس موقع پر وہ رک گئے. انہوں نے اس عمل میں دیر کر دی. وہ کیسے کی کہ نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے. آپ خیمے میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھی. تو آپ خیمے میں جاتے، پھر واپس آتے، باہر نکلتے، دیکھ رہے ہیں کہ لوگ میری بات پر عمل کیوں نہیں کر رہے. پھر آپ تشریف لے جاتے، پھر باہر آتے، دیکھتے ویسے بیٹھے ہیں، کوئی ہلتا ہی نہیں. آپ جب اندر گئے تو ام سلمہ نے دیکھا کہ آپ واقعی پریشان ہیں. تو عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول خیریت ہے؟ ان کا دیکھو اپنی قوم کو، میں جو کہہ رہا ہوں کہ اٹھو، سر منڈاؤ اور قربانیاں کرو، کوئی ہل ہی نہیں رہا. تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے انسان شادی کرتا ہے نا، مرد اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں ہی مرد ہوں، بس میری بات زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور بیوی کی باتیں سننی چاہیے، عمل نہیں کرنا چاہیے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ خاتون ایک ایسا مشورہ دیتی ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ فوراً عمل کر ڈالتے ہیں. بیوی ہے نا، لیکن مشورہ اگر سیانہ کسی کی طرف سے بھی مل جائے، چاہے بیوی کیوں نہ ہو، انسان اس کی قدر کر لے. وہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول چھوڑیں ان کو، آپ خود ایسا کریں کہ پکڑیں کسی کو کہ وہ آپ کا سر مونڈ دے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو ہی آپ سر منڈائیں تو اپنی قربانی کر لیں. آپ کریں تو صحیح یہ کام. آپ کو بات زبردست سمجھ آئی تو آپ نے بلایا بندے کو، آؤ بھائی میرا ذرا سر مونڈو. جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سر مونڈنا اس نے شروع کیا تو صحابہ نے دیکھا ہے تو وہ بھی شروع ہو گئے. انہوں نے بھی سر مونڈنا شروع کر دیا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سر منڈوانے کے بعد اپنی قربانی جب کی تو پھر ایک ایک صحابی نے اپنی قربانی کو پکڑ کے ذبح کیا، دینی لگی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری اس وقت یہ حالت تھی کہ ہم غم کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے وہ مان تو رہے تھے، لیکن ہماری حالت بڑی عجیب سی تھی اور کچھ ایسی تھی کہ ہم یعنی ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حتیٰ کاد بعضهم یقتل بعضا غما، کہ ہم ایک دوسرے کے سر مونڈ رہے تھے اور قریب تھا کہ ہم میں سے ایک دوسرے کو مار ڈالتا غم کی وجہ سے. یہ ان کی حالت تھی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس پر عمل کیا ہے تو سب نے پھر ایک دوسرے کو پکڑا، آؤ چلو. اب اللہ کے رسول نے شروع کر دیا تم بھی چلو، نہ کرنا ورنہ لو بھی لو مونڈو. اس نے مڑنا شروع کر دیا. یعنی اتنا دکھ تھا ان کو. یہ ان کے کمنٹس ہیں آخر میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا صحابہ کرام نے الحمدللہ ویسا کر لیا. تو یہ بھی ہے کہ قربانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کی تو اس میں یہی روایات ملتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیبیہ کے موقع پر ایک گائے ذبح کی تھی اپنی پوری آل محمد کی طرف سے، یعنی آپ کے ساتھ آپ کی ازواج بھی تھیں، آپ بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائے ذبح کی تھی. تو ایک گائے 7 افراد کے لیے 7 افراد کی طرف سے ذبح کی جا سکتی ہے، یعنی اس میں 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں. یا آپ نے خود اجازت دی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بقرۃ. یا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم گائے کی قربانی میں اور اونٹ کی قربانی میں باہم شریک ہو سکتے ہیں. ہم میں سے 7 بندے ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں کہ اونٹ کی قربانی میں بھی 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں. یہ صحیحین کی روایت ہے. اور سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اونٹ کی قربانی میں 10 بندے شریک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 7 کا تو حکم ہے اور 10 کی رخصت بھی ہے، یعنی 10 بندے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ قربانی تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے آپ نے ایک قربانی کی ہے. یہ یاد رکھیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم بھی ہے. صحابہ بھی اسی پر عمل کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی 9 بیویاں تھیں، ہر ایک کا الگ الگ گھر تھا، ان سب کی طرف سے ایک قربانی دی ہے. ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، آتے ہیں ایک نے قربانی دینا شروع کی تو بہن نے کہا میں بھی دیتی ہوں، بیٹی نے کہا میں بھی دیتی ہوں، بیوی نے کہا میں بھی دے دیتی ہوں. یہ اسراف ہے، اسراف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی دے رہے ہیں. تو پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی دی جا سکتی ہے. جس گھر میں ہانڈی پکتی ہے ایک اور سارے مل کے اس کو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے،
چاہے اس میں بچے کمانے والے کیوں نہ ہوں، ہر ایک کی اپنا اپنا کاروباری کیوں نہ ہو، لیکن سب کی ہانڈی ایک ہی پکتی ہے، وہ ایک گھر ہے، تو وہ ایک گھر والے اپنی طرف سے ایک قربانی دیں، سب کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے؟ تو میاں بیوی کو الگ الگ قربانی کرنا یہ اسراف ہے. اگر کرنی ہے تو قربانی دے دیجئے ایک، اور باقی پیسے جو ہے نا وہ غریبوں میں بانٹ دیں، یوں کر لیں. پھر آگے دیکھیے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، یعنی تم سے وہ خوف جو ہے دشمن کا وہ دور ہو جائے، اور تم آرام سے چل کے حرم میں آ سکتے ہو، یا تم بیمار تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شفا دے دی، تم ٹھیک ہو گئے، تو پھر اس کے بعد اب تیار ہو جاؤ کہ ہم نے اب مناسک حج ادا کرنے ہیں. تو امن کی حالت میں ہو، تم ٹھیک ہو گئے ہو، اب آ رہے ہو، پہنچ گئے ہو، تو فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو فائدہ اٹھائے ساتھ عمرہ کے حج تک، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، تو جو میسر ہو قربانی میں سے وہ کر دو. اب یہاں جو فائدہ اٹھائے عمرے سے، عمرے کے ساتھ حج تک، یہ کون سی نیت بنتی ہے؟ حج تمتع بنتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ یعنی عمرہ کر لیا اور پھر درمیان میں فائدہ اٹھا لیا، پھر اس کے بعد وہ حج کر رہا ہے. تو ایسے بندے کے لیے کیا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، جو میسر ہو قربانی میں سے وہ کرے، وہ قربانی ضرور کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہیں پر ہوتا یہ ہے کہ حاجی جب جاتے ہیں نا تو وہاں راجی ہی بینک ہے، اس بینک میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں بکریاں عام نہیں ملتی. جیسے ہمارے ہاں تو منڈی لگتی ہے نا، وہاں منڈی میں آپ کو نہیں ملے گی، یا آپ منڈی تلاش کریں اور کہیں جا کے وہ بکرے خریدیں، نہ، بلکہ وہ مینا میں ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور مینا میں ہی بکرے ملتے ہیں، اور مینا میں ہی وہیں ذبح ہوتے ہیں، اور مینا میں ہی جس کو گوشت ضرورت ہے وہ لے جاتا ہے، اور مینا سے ہی وہ کھالیں وغیرہ صفائی کر کے نہ گوشت کو کاٹ کے، پھر اس کو پورا بکرا جو ہے نا وہ لٹکا کے پھر اس کو سیو کر لیا جاتا ہے فریزر میں. پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو مسلمان ملکوں میں جہاں کہیں غریب مسلمان ہیں ان پر جہاز میں لاد کے ان کو بھیج دیا جاتا ہے. لیکن جس کو ضرورت ہے وہاں کھا سکتا ہے، لیکن مارکیٹ میں بکرے نہیں ملیں گے. وہاں یہی ہوتا ہے کہ راج ہی بینک ہے، اس کے کاؤنٹر ہر جگہ موجود ہیں، بندہ وہاں جائے، انہیں کہا جی قربانی کرنی ہے، تو اس کے 200 250 300 ریال ہوتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں آپ کس دن کرنا چاہتے ہیں اور کس وقت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جو ٹکٹ آپ کو دیں گے اس پہ وہ ٹائم بھی لکھا ہوگا اور دن بھی لکھا ہوگا. تو وہ دن اور وقت جو آپ خود بتائیں گے، اور وہ بتا کے اس سے وہ ٹکٹ لیں، پیسے دیں، آپ فارغ ہو گئے. اب آپ کے لیے قربانی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی کی ذمہ داری انہوں نے لے لی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. باقی کام آپ کریں، باقی کام آگے پیچھے جتنے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وہ دن آئے گا اور وقت آئے گا آپ کو یہی یقین کرنا پڑے گا کہ میری قربانی اس وقت ہو رہی ہے اور میں نے کر لی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ قربانی یوں ہو جاتی ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو نہ پائے قربانی کو، یعنی وہ تو رہا، آیا تو ہے حج کے لیے لیکن قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہوتا ہے یہ بڑے بڑے لوگ ہم جیسے جو جاتے ہیں نا، الحمدللہ ہم تو قربانیاں کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے حاجی ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی بھر کی پیسے جوڑ کے نہ بنائے ہوتے ہیں کہ ہم حج کریں گے اس سال، لیکن جب وہ سال کا موقع آتا ہے تو پتہ چلتا ہے حج مہنگا ہو گیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں چلیں اگلے سال پھر رقم جمع کر دیں، پھر پتہ چلتا ہے حج اور مہنگا ہو گیا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے. حج کے لیے ان کی تڑپ ہوتی ہے، کسی طرح جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں رہتے کہ وہ قربانی کر سکیں. کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، حقیقت ہے. یعنی ان کے لیے تازہ پانی پینا، بوتل کا پانی یا دودھ پینا، وہاں کھجور کھانا یا اچھی خوراک کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت سے ہوتے ہیں حاجی جو بظاہر لگتے ہیں ٹھیک ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی حالت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوتی ہے. تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو نہ پائے یعنی قربانی کو، یعنی حج کر رہا ہے، حج تمتع کر رہا ہے، مگر قربانی کی ہمت نہیں ہے اس میں،
تو کیا کرے وہ؟ فصیام ثلاثۃ ایام، تو روزے رکھنا ہوں گے 3 دن، فی الحج حج میں، و7 اور 7 روزے اذا رجعتم جب تم واپس پلٹو۔ تو حج کے دوران اس کو 3 دن روزے رکھنے ہیں۔ اس کو پہلے پتہ ہوتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ یوم عرفہ کو نکال دے، یوم النحر کو نکال دے، قربانی کے دن کو، عید کے دن کو، اور اس سے پہلا جو ایک دن ہے عرفہ کا وہ دن 2 نکال دے۔ ان 2 دنوں کے علاوہ پہلے وہ 3 روزے رکھ لے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب حج کر چکے اور حج کے تمام ریچولز ادا کرنے کے بعد گھر واپس آئے تو گھر واپس آ کے 7 روزے اور رکھ لے۔ یہ حل بتایا اس کے لیے۔ فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہیں، پورے 10، 9 نہیں ہوں گے، 10، اور 11 بھی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ۔ یہ تعداد بتا کے فرم کر دیا کہ یہ کام ضرور کرنا ہے، اس میں سستی نہیں کرنی۔ وہاں قربانی دے سکے تو ذرا بھوک کی قربانی دے دو، اللہ اس کو بھی قربانی سمجھ لے گا تمہاری، لیکن اتنی دینی ہے۔ اور یہ کس کے لیے؟ ذالکا، یہ رعایت، لمن، اس شخص کے لیے ہے، لم یکن، نہیں ہوں، اہلہ، اس کے اہل خانہ، حاضری، پاس رہنے والے، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، یعنی جو مکہ کا رہنے والا ہے اس کے لیے یہ رعایت نہیں ہے، یہ اس کے لیے جو باہر سے آیا، جو باہر سے آیا نا، جو باہر سے آیا تو اس کو کہتے ہیں آفاقی۔ تو باہر سے جو آیا ہے یہ اس کے لیے رعایت ہے کہ وہ کیا کرے؟ 7 روزے، 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لے، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 8 ذی الحجہ سے پہلے جو روزے 3 رکھ سکتا ہے وہ رکھ لے، اور جب حج کر لے تو حج کے بعد جب گھر آئے گا تو آ کے 7 روزے اور پورے کر لے، 10 اس طرح پورے ہو جائیں گے۔ اور یہ اس شخص کے لیے رعایت ہے، لیکن جو مکی ہے اس کے لیے رعایت نہیں ہے۔ وہ جائے اپنا جا کے عمرہ کرے، حج کرے، اور پھر اس کے بعد واپس آئے، قربانی کر لے، یا اپنے گھر میں ہی قربانی کر لے، جیسے بھی وہ کرنا چاہتا ہے، مگر یہ شرط روزے کی اس کے لیے ہے جس کے پاس قربانی کی ہمت نہیں ہے، اور جو لوکل ہے اس کے لیے 10 روزوں کی شرط نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی یہ جو احکام بتائے ہیں ان پر ایز اٹ از عمل کرنا ہے، گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے ان پر عمل کرنا ہے، یہی تقوی ہے۔ اور اگر ان احکام میں سے کسی کی مخالفت کی، یا وہاں جا کے بجائے نیکیوں کے بندہ گناہ کماتا رہے اور معاصی گناہوں کے کام کرے، تو وہ جان لے کہ اللہ پھر بڑے سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یہ مذاق ہوگا کہ وہ حج کرنے آیا ہے کہ گناہ کرنے آیا ہے؟ حج کرنے آیا ہے کہ بس ایسے کھیل کود کے لیے آیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ حج کی ادائیگی بڑی سیریس چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوٹ کرتا ہے کہ کون میرے حکم کے مطابق حج کر رہا ہے اور کون ہے جو نافرمانیاں کرتے کرتے اپنا حج کر رہا ہے۔ تو تقوی اسی میں ہی ہوگا نا، جو اللہ کے حکم کو مان کے اسی طرح ہی حج کر رہا ہوگا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔